محمد ہمارے بڑی شان والے۔ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو بھائی جو ٹرین کا حادثہ ہوا سب کے ہاتھ اٹھے اور اللہ کے دربار میں ان کی مغفرت کی دعا کریں اور جو زخمی ان کے صحتیابی کی دعا کریں اور جو اس وقت بالکل پریشان ہیں اور جن کے وطن کے اندر ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ الایمان. اللہ جو ایکسپریس کی ہزارہ اس حادثے میں جو شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ پتہ نہیں کوئی کہاں کوئی زمین میں کوئی شادی میں کوئی بچوں سے ملنے کو بچوں سے مل کے آ رہا تھا. الہ العالمین اہل خانہ کو صبر عطا فرما دے اور صبر پر عطا فرما دے. جو بیمار ہے اللہ پاک نے جسمانی ظاہری اور یا اللہ معذوری سے اللہ نے پناہ نصیب فرما ان کی حفاظت فرما خیر و سلامتی کے ساتھ انہیں گھر پہنچا ان کا سایہ ان کے بچوں پر ان کے والدین کا سایہ ان کو سلامت فرما. اہلیان نواب شاہ جلد و نواز سے اللہ جو ان کے لیے تعاون ہوا جو محبتیں اللہ تو قبول فرما ان کی مغفرت سے احتیاطی اور ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. صلی اللہ علیہ محمد علیہ صاحب اجمعین. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں وقت تو کافی ہو چکا ہے لیکن ہمیں ذرا دیر سے سونے کی عادت ہے اور دیر سے اٹھنے کی عادت ہے. یہ انسان کی بہت بڑی بدنصیبی ہے. اللہ کی طرف سے بھی نافرمانیاں ہیں نبی کی طرف سے بھی نافرمانیاں ہیں. ہمارے ہاں ہوٹل ہمارے ہاں کھانے کے پروگرام میں رات کو 8 بجے کے بعد سجتے ہیں اور تمہارا گھر کے اندر تمہارا جھگڑا رہے گا. تمہاری بیوی تمہارے سے طلاق کے مانگے گی. تمہاری بیوی اور زبان دراز رہی. میرا تجربہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس دور خطابت کا 36 سال کا قریب 55 سال کی عمر 36 اور دنیا کے 7-8 ملکوں میں ہوا ہوں. جو میں نے نتیجہ حاصل کیا میں معاشرت میں گفتگو کرتا ہوں انسانیت میں گھریلو زندگی اور یہ آنے والے سے پچھلا جمعہ جو میں نے وہاں جوہانسبرگ کے ایک علاقے میں پڑھایا دنیا کے 120 ممالک کے اندر وہ جمعہ سنا لیا اور ریڈیو پاکستان والوں نے پڑھی. پوری دنیا کے اندر چینل چلتا ہے. ہم مسلمان ہو کے اتنی ترقی نہیں کر سکتے وہ کافی ہو کے کہاں چلے گئے. مسجد کے اندر ان کے کوئی ایسا سسٹم ہے جس کو وہ خطبے اور اذان کے وقت آن کرتے ہیں اور آپ کا علاقہ دائیں بائیں کا جتنا علاقہ ہے وہ اپنے گھر کے اندر بٹن دبا دیتے ہیں اور اتنا سے ایک ڈبا سے گھر کے اندر ہے جو بات مسجد میں ہو رہی تھی اپنے گھر بیٹھ کے اڑتے سنتے ہیں. ہماری اتنی جہنم کی مورتیاں ہمارے دروازوں ہمارے گھروں کے اندر لگی. اللہ تم سے حساب لے. اللہ تمہیں پیسہ سے نہیں دیا کہ بابو بچ کے مرنا بچ کے مرنا بڑی سخت پکڑ میں ہوتا. جو 56 60 انچ کی سکرین گھر لگا رکھی ہے نا اللہ نے 1 روپے کا بدلہ دینا. تمہیں بیوائی نظر نہیں آئی مسکین نظر نہیں آئے تمہیں یتیم نظر نہیں آئے تمہیں بیوہ بہن نظر نہیں آئی تمہیں بھانجیاں نظر نہیں آئی جن کے بالوں میں سفیدی آ گئی. تم لاکھ روپے کی ٹی وی گھر میں لائے نام تو کہ تو گھر میں پڑے برکت کہاں سے. کوئی گھر ساؤتھ افریقہ میں ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر کمرہ علیحدہ نہ نماز کا. جب میں بیان سے فارغ ہوا گھر میں کھانا کھانے کے لیے گیا دیکھو نہ مسلم تھی غیر مسلم وہ آ کے بیٹھ گئی. اس کا مولا اس نے ہمارے سے متاثر ہو کے 30 روزے بھی رکھے اس رمضان میں لیکن کافر ہے مسلمان نہیں. ان کو کوئی قرآن نہیں پڑھایا ان کو اپنا لباس اور اپنا کردار دکھایا وہ اس سے متاثر ہوئی کہ 30 روزے اس نے غیر مسلم ہو کے رکھے. اس نے کہا مولوی صاحب ہے مجھے کلمہ پڑھا میں نے کلمہ پڑھا مسلمان کیا. تو میں نے کہا تو خوش ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میں نے کہا تو خوش کیوں نہیں. اس نے کہا میرا مرد تو غیر مسلم ہے میرے بچے ان کو تو کلمہ پڑھا. اور اس نے فون کیا وہ تو دوڑتے ہوئے رات کو آئے 2 بچے اور شوہر رات 1:30 بجے رات انہوں نے بسم اللہ کلمہ پڑھا. تو میں نے اس عورت کا نام میں نے کہا تیرا نام اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ رکھتا ہوں قبول. میں نے اسے کہا میں نے کہا اسلام کا پہلا مسلمان ابو بکر تیرا نام ابو بکر. بچیوں کا میں نے کہا اسلام کا پہلا مظلوم اور پہلا غلام بلال حبشی ہے تیرا نام میں بلال رکھتا ہوں. بچی کا نام میں نے فاطمہ بطول رکھا کربلا کی نام کے تنا. اگلے دن مجھے کیا پتا تھا اگلے دن اللہ جو میرے سامنے تنگ لباس پہن کے آئی تھی اگلے دن میرے سامنے برقع پہن کے نقاب کر کے اس طرح میں نے کہا بتاؤ ہم 50 سال کی زندگی میں اپنی بہنوں کو برقع نہیں بنا سکے اس ایک دن کی زندگی کے اللہ میری تو نجات کا اللہ نے مجھے پہلے بھی حاصل
کے علاقے میں کئی گھرانے مسلمان ہوئے. یہ لیکن اللہ کا شکر ہے جو یہ کامیابی اللہ نے مجھے سورے کے اندر دی, بڑی کامیابی ہے. گھرانہ پورے کا پورا گھرانہ قیامت کی تو اللہ کو دکھانے کے مقابل ہے. تو سب سے پہلے بھائی اپنے گھر کے اندر جو اللہ کی رحمتوں کو برکتوں کو لانے والی روکنے والی چیز اس کو دو. پرسوں میرے پاس پیر صاحب رحمان درخواست رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کیونکہ گھر ہے, میں ذرا تبھی بات کروں گا, ان کے صاحبزادے ہوتے کہنے میرے والد محترم پیر صاحب رحمان صاحب درخواست تھی, نواز صاحب عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ جب ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ گئے تو مجھے دل سے واقعی شاید فرمان لگے مجھے اس دورے کی خوشی ہوئی. جس آدمی کے گھر گیا تھا اس کے گھر کے اندر بڑی بڑی اسکرینیں ٹی وی کی لگی ہوئی تھی, میں نے اس کو منع کیا. اس نے کہا کہ بچوں کا شوق ہے, میں نے تھوڑی کیا. فرمان لگا جب میں ایئرپورٹ پہ گیا تو 2 گھنٹے میری فلائٹ دیر سے تھی, تو وہ شخص آئے گا 2 منٹ کے لیے میرے گھر پہ چلے. تو میں نے کہا بھائی میری فلائٹ کا نہیں لیٹ 2 گھنٹے لیٹ 15 منٹ اندر آ جائے گا, آپ کو گھر دکھانا چاہتا ہوں. تو جو گھر لے کے گئے کرسی ٹوٹی ہوئی, صوفہ ٹوٹا ہوا, اسکرین ٹوٹی ہوئی, ہوا کیا. فرمایا جو مرض اس ٹی وی کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہی مرض میرے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے. آج بڑی گھسری ہے بیماری, نئی جنریشن کا بیڑا غرق ہو چکا. دیکھو اس نے اتنا انتظام کیا. حاجی غلام خالد بلوچ کے ساتھ یہ سارے بچے عبدالنبی, غلام رسول, بھائی ذاکر ہے, یہ شاکر ہے, یہ وسیم ہے, یہ پہلے دوبارے کب سے جاری ان کی متواری کی مطلب مجھے میرے میں کیا دیکھ لیا. اور صاحب جہاز سے آؤ, کار سے آؤ, جیسے بڑھ چکے آپ یقین کریں, میں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں 5 دن پہلے میرے پاس زمبابوے, زامبیا اور ملاوی سے لوگ آئے ہوئے تھے. ہم آپ کو ویزا ایشو کر کے آپ آگے چلو. آپ نے کہا نہیں یار ٹائم لوگوں کو دے رکھے. ان سے میں نے کہا بھی بہانے پڑے کہ میں نے کہا 10 دن آگے رکھے کہ ان ملکوں میں جانا تھا. پھر میں سے نومبر دسمبر کا وعدہ کیا, میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آؤں. اتنی طرف 5 بجے بڑے سے بڑا مال, بڑے سے بڑا سپر اسٹور, بڑی سے بڑی دکانداری, بڑے سے بڑا کلوز پوائنٹ, وہ کچھ نہیں کہتے چلو باہر چلو. میں نے تو اللہ کی قسم نہ کسی سے شور سنا, نہ کوئی کی آواز سنی, نہ کوئی ہار. ہماری گاڑی کا روڈ پر بجتا تھا جب سیکورٹی گاڑی آگے پیچھے ہوتی تھی, 32 کے قریب گاڑی ساتھ چلتی تھی, ٹائم کرتی تھی, تو وہی حالت دیتے تھے روڈوں کے اوپر کہ رستہ چھوڑو. کوئی نہ ڈسپلن, صرف ان کے پاس کلمہ نہیں, باقی سب کچھ ہے. اور ہمارے پاس سب کچھ ہے کلمہ والی زندگی میں. اور تو فقیر کی تہذیب والا سلام کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, پھر اپنا کاس آگے اگر آپ کے معاف کر یا کہ موبائل معاف کر تو گالی دے کے چلا جائے. بہت کچھ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. 2% مسلمان ہیں, 2% ساؤتھ افریقہ میں 2%, اور ایک گلی کے اندر 2-3 مسجد, ہر مسجد میں 8-9 سبحان اللہ. جب ہم نے بیانات کیے اگر مولانا یا تو 100-150 کا بجٹ ہوتا ہے, 14 15 اور وقت بیان ہوتا تھا کہ آپ نے 7:30 7:15 نماز, ہمارے شاہ صاحب کے تو 15 منٹ کی نعت, پونا گھنٹہ دعا, آپ نے 1 گھنٹے کا کر لیا. ہم نے کہا تو 8:45 بجے بیٹھتے تھے, کبھی 11:15 بجے, کبھی 11:30 بجے, اور وہ ہمارے ساتھ چلے گا جان کیا دیں. ہم تو خود پیاری خالی پہلے لے کے آئے. یہاں تک آ کے جوڑتا ہوا, یہ دیکھو کراچی سے گاڑی چلی تھی, گھر تک نہیں پہنچ دیا اللہ, ساری کراؤڈیں مقبول ہوتا تھا. ایک تھا کہ گاڑی کو اٹھا کے پرے پھینک دیا, نہ تیری میری طاقت, نہ تیرا میرا عہدہ, نہ تھانہ, نہ کہ چینل, کوئی چیز کام نہیں. اور ہمیں پیٹ میں کیا جانے گا, مکان مانگ رہے, دکان مانگ رہے, اللہ سے اولاد مانگ رہے, اچھی عورت مانگ رہے, اچھا زندگی کا جیون ساتھی, کمائی مانگ رہے. اللہ سے خاتمہ ایمان اور حلال کی موت مانگ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا فرماتے, اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا, اللہ مجھے زندگی عزت والی نعمت ثابت والی اور موت مجھے شہادت والی. ہماری گھر کے اندر زندگی ایسا نظام. اچھا ایک بات, کسی کے ساتھ تعلق ہو بغیر مجھے جانتا ہے پتہ نہیں, یار تیری اس کے ساتھ دوستی ہے کہ نہیں, یار میرا تو بڑا اچھا دوست ہو کہ میرا تو نہیں ہے, کیا اس سے دوستی کر لیا, لیکن تو اس کا دوست ہے میرا کیسے ہو سکتا ہے. السلام علیکم. ہمارا حضور سے تعلق ہے, یہاں تک تو بات اٹھایا بس, جو بغلوں کے نیچے جو زیر ناف یہ میرے گندگی ہوتی ہے, مجھے پتہ ہے میرے نبی کا طریقہ کیا تھا. تمہیں اسکولوں اور کالجوں کے اندر کپڑے اتارنے, کپڑے پہنانے بتائے گئے. تم نے سیدہ فاطمہ کو نہ چھوڑا, نہ زینب کو چھوڑا, نہ ام کلثوم کو چھوڑا, نہ رقیہ کو چھوڑا, نہ نبی کو چھوڑا, نہ علی کو چھوڑا, نہ بطول کے بچڑوں کو چھوڑا. تم نے کس طرح مزاروں میں نے بدنام کیا, تم اللہ کو جواب نہیں دینا. کوئی موٹر سائیکل والا تیری بیٹی کے پیچھے موٹر سائیکل پیچھے لگا دے تو ماں بہنے کرنے کو تیار ہوتا ہے. نبی کی بیٹی دل آواز تھی, جس گندے مندے سندے نے چاہا پیشاب کر کے استنجا نہ کیا اور بطول کے نام کی, بطول کی بچوں کے نام کی,
کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، عذاب آئے گا. کوئی دن زالہ باری، کوئی دن بارش کا ایسا نہیں جاتا، ایسے ایسے زمین سے کیڑے نکل رہے، ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی. وہی ہے چال بھجنگی سی جو پہلے تھی، وہ نہ منہ دھونے کا پتہ، نہ غسل کا پتہ، نہ کھانا کھانے کا پتہ. سارے برگر والوں کو سنا دو، سارے پیزے والوں کو سنا دو، تم جو کھڑے ہو کے کھلا رہے، یہ کتوں کی عادت ہے، انسان کی نہیں. کتا نوچ کے کھاتا ہے اور تم بھی چبڑ 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 نوچ کے کھاتے ہو. یہ کتوں والی خصلت ہے. پھر کتے پر تو خدا کی لعنت ہے. اس برگر والے کو 50,000 روپے سیل کرے، 50 کرسی نہیں بچا سکتا، اور تمہیں بھی شرم نہ آتی. تم کھڑے ہو کے منہ دھو، کھڑے ہو کے گھر کھبے ہاتھ میں پانی کا گلاس کھڑا تم نے کیوں پہنا؟ کربلا کی نسبت ہے کیا؟ کربلا والے کے دانے نہیں کہا تھا کہ مرد کو 4.5 پاسے کی چاندی حلال ہے، پتل، لوہا، کڑا، سونا، چاندی سب حرام ہے. کہاں تم کربلا میں؟ میں تو پوری دنیا کرنا چاہتا ہوں. یہ میڈیا پوری دنیا کو کوشش کر کے پوری دنیا کو 71 ممالک کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سنا جاتا ہے. 71 ممالک کے اندر یہ کوئی حکومت نے کہا. یوٹیوب کی طرف سے گولڈ میڈل مجھے ملا. اتحاد داعی امت کا امن ٹائٹل مجھے، سفیر امن کا پاکستان کے اندر ٹائٹل مجھے ملا. دنیا کے اندر جہاں جلسے پہ پابندی ہو، پوری پاکستانی حکومت کی طرف سے الحمدللہ مجھے وہاں اجازت میں جا کے تقریر کر سکتے. آپ جائیں تو کھانے میں پوچھے گا تب میرے اندر میں 1 منٹ میں تمہیں لڑوا دوں، 1 منٹ میں تمہارے سر پھڑوا دوں، 1 منٹ میں تمہاری ماں بہن کرنا. لیکن میں پاگل تھوڑی. اتنا اجلا لباس، اتنی اجلی پگڑی، تسبیح، ٹوپی، داڑھی لے کے میں کوئی بےایمان، میرا دل کالا، میرا دل بھی اللہ کے اندر صاف. سفید کپڑے یا کالے کپڑے دلوں کو چھپاتے نہیں کرے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. چلو یہ کوٹیاں، یہ بنگلے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے. متاع الدنیا قلیل ہے. میں تو اندر دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کا کجا دیکھتا ہوں، دلوں کا پیار. یہ سفید ہے تو سب کچھ صحیح. اگر دل کالا کپڑے سفید، چلو بھاگو وہاں سے. چلو کس کو تم دوست دیتے ہو؟ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. جس نے 2 دن کے اندر آسمان بنا دیے، پھر آسمانوں کے اوپر سورج چاند ستارے سجا دیے، تو ہے کس کھیت کی مولی؟ 2 دن کے اندر بنایا 7 آسمان. جوہانسبرگ سے جب ہماری فلائٹ ہوئی 39,000 فٹ کی بلندی، پتہ نہیں 3 تہہ بادلوں کے نیچے تھی، اوپر کون ہے اس کو سنبھالنے والا؟ اللہ. یہ بچوں کے گلوں پہ جو چھریاں چلا رہا ہے، خودکشی ہو رہی ہے. قیامت کا دن ہوگا، بیٹی اللہ کے دربار میں آئیں گی اور باپ بھی کھڑے ہوں گے الہ العالمین کے دربار میں. بیٹیاں کہیں گی اللہ اس حاجی سے پوچھ، نمازی سے پوچھ، ہمارے انگوٹھے کیوں لگوائے تھے؟ نواب شاہ کی ملکت بیٹوں کے نام کر دی. اللہ اکبر. کبھی باپ ہم بیمار ہوتے پوچھنے بھی نہیں آیا کرتا تھا، یا اللہ انہوں نے ہمیں زندہ درگور کر دیا. مکے کے لوگوں نے اب تو بیٹیوں کو زندہ دبا دیا، انہوں نے ہمارے ارمانوں کو زندہ دبا دیا. الہ العالمین کے دربار میں جب بچیاں آئیں گی، پروردگار عالم بچیوں کے ماں باپ سے کو دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے میرے پاس سے دفع کر دو، میں اللہ ان کا چار چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. ساری ساسوں کو وارننگ دے کے جا رہا ہوں، خبردار ساس بننا چھوڑ دو، نند بننا چھوڑ دو، درانیاں جٹھانیاں بننا چھوڑ دو، بہنیں بن کے دکھاؤ. یہ ساری کوٹیاں والیاں بگلیوں والیاں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر تجھے اپنے بھائی پیارے لگے، بھائی کا ختنہ میں کیا بات ہے، بھائی ہمیں بھول گیا، فون کر رہی ہے اپنے بچے سے کہہ رہی ہے ماموں کا نمبر ملا. اگر تیرا بھائی کوسوں دور تجھے یاد آ جاتا ہے، تیرے شوہر کا بھائی 7 کمرے میں پڑا ہوا ہو، تو کیوں اپنے بھائی سے اپنے شوہر کو اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی؟ گھر کے اندر طوفان تو ہی پڑا ہوا. بچوں کو تیار کر کر کے ماں باپ کے سامنے لاوے گی. یہ عورتوں کو فالج نہیں ہوتے، سارے مردوں کو ہو رہے ہیں. یہ بنگے ٹیٹے سیدھے سارے مرد ہو رہے ہیں. کیوں؟ کبھی آپ زبان درازی کریں گی، کبھی بیٹی کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں گی، کبھی بیٹے کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں گی. یہ نہ پتا اس کا اللہ بھلا کرے، یہ کیا کرے. صبح 7 بجے گولے گھنٹے کی ریلی لے کے چوک پہ کھڑا ہوا رات 12 بجے تک. تیرے پنکھے کے لیے میری بیٹی، تیری بجلی کے لیے، تیری لائٹ کے لیے، تیرے کپڑے کے لیے، تیرے ٹھنڈے پانی کے لیے، تیری کولڈ ڈرنک کے لیے، تیرے برگر پیزے کے لیے، تیرے سیمسٹر کی فیسوں کے لیے، تیرے اسکول کی فیسوں کے لیے. خدا پاک کی قسم ہے اس نے عید کے دن بھی ڈیڑھی لگانے سے چھٹی نہ کی. پھر بھی عزیزوں میرے عزیزوں بستر پہ اس حالت میں مر رہا ہے کہ اسے پانی پوچھنے کو تیار کوئی نہیں. کہیں گے بچے بھر برکت. رزق کون دیتا ہے؟
مکان کس نے دیا؟ عزت کس نے دی؟ اولاد کس نے دی؟ روٹی پانی کا وارث کون ہے؟ تو اس عورت سے پوچھو مرد سے جھگڑے کیوں کر رہی ہے؟ لگی پڑی جب سے تیرے گھر میں سکون کوئی نہیں ملا، تیرے گھر میں بڑے سی جنت ہو جہاں سکون مل جاتا، شکر کر گیس کا چولہا مل گیا، تو گھر کے اندر لکڑی کے چولہے پہ ساری زندگی چھٹ گیا۔ کانوں میں کانٹے پہن رکھے ہیں، ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹھی پہن رکھی ہے، گلے میں ہار، اللہ کو جو پتل کے ہار عید کے دن پہننے والی خدا کا شکر ادا کر۔ پتہ نہیں اللہ نے تجھے رنگ لگا، جو مالک کائنات تجھے لال جوڑا پہنا سکتا ہے وہ سفید جوڑا پہنانے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ عزت سے اپنے گھر میں رہے، اپنے بچوں میں رہے، اپنے ساس سسر میں رہے، ورنہ مالک کائنات کی قسم ہے مرد کو غصہ آ گیا، ایک جملہ منہ کا طلاق کا منہ سے نکل گیا، اللہ کی قسم رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے دروازے پر زکات مانگتی پھرے گی۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے کون نہیں جانتا، بھائی وقار ہاتھ اٹھوا اٹھوا کے شان عمر کے نعرے آپ کو سنا رہا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے، اپنے گھر میں آئے، بیچ آنگن میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ تو بھائی کہنے لگی خیر ہوئے کیا بات ہے، کوئی ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہوگی، جو گھر میں دال سال کا تیرے اگے لا کے رکھ دیا، کپڑے ہمارے پاس کوئی نہیں جو تجھے نئے جوڑے بناویں، رویا کیوں؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ جو تم انگلش عورتوں کی ریسلنگ کی گفتگو سمجھ سکو تو میری اردو بھی سمجھ لو گے تو مجھے تو شکر اللہ کی بولی ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، بڈھے بڈھے لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، لوگ کیا بنا رہے ہیں، کیا اتنا پیسہ ہے؟ کچے مکانوں کی وہ ٹھنڈک کہاں چلی گئی؟ وہ گھر کے اندر شام کو بہنوں بھائیوں کا منجیوں کو کسنا کہاں چلا گیا؟ وہ ایک برتن کے اندر بیٹھ کے کھا کے نلکے کے نیچے دھونا کہاں چلا گیا؟ ساری تو تم نے چیزیں غائب کر دی، ماڈرن آ گئے، اب امی بھی ماڈرن ہے، ابو بھی ماڈرن ہے، تھک گئی میں تو کام کر کے تھک گئی، کیا تمہیں پتھر پھوڑے تو ڈر کی؟ کام کرنے والی تیرے گھر میں، کپڑے دھونے والی تیرے گھر میں، جھاڑو دینے والی تیرے گھر کے اندر، استری کرنے والی تیرے گھر کے اندر، روٹی تیرے سے پکائی نہیں جاتی، بچوں کو دودھ نہیں پلایا جاتا، تیرا بگڑنا خراب ہو جائے، مارے کی لعنت ایسے مرنے کے اوپر۔ آج اپنے پاپوں کی داڑھی میں دھول جھونکنے والی بیٹیاں خدا کی قسم قیامت کے دن حسین کی اماں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کیسے کھڑی ہوں گی؟ میری طرف دیکھو، میں تمہیں احساس دلا کے جا رہا ہوں تمہارا بھائی ہوں، یہ تھوڑی کہ جلسہ کر 50 دے گا کھا کے چلے گئے، ان کی کمائی حرام کے لوگ ہیں، احساس پیدا کرو اپنے اندر۔ باپ نے صبح کام پہ بھیجا نہیں کیا، باپ ناراض ہے، بھائی نے کہا تھا فلانی جگہ سے ہی کام کر کے آؤ، نہیں کر کے آئے، بھائی ناراض ہے، یار نے کہا تھا یار تجھے 4 دن ہو گئے یہ کام تجھے تیرے ذمہ لگایا تھا، یار بڑے افسوس کی بات ہے، یار ناراض ہے، اللہ نے 5 نمازوں کا سجدہ ہمارے ذمہ لگایا تھا، میرے عزیز اگر کس نے 5 نمازوں کا سجدہ نہ کیا تو خوب جان لو گھر میں بیٹھنے والوں، گھر سے باہر بیٹھنے والوں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور کمرے میں بیٹھ کر رونے لگے، آنگن میں رونے لگے، بیوی کہنے لگی عمر خدا بھلا کرے کیا ہوا؟ فرمایا جب مسجد نبوی سے نکلا گھر کی طرف آیا، کوئی مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا واہ عمر بکری شیر کو اکٹھا پانی پلا دیا، کوئی کہہ رہا تھا واہ عمر تیرے دور کے اندر دریا کو رک کے لکھ دیا، خوش دریا چل دیا، واہ عمر تو نے ہواؤں کو اشارہ کیا، ہواؤں کے رخ بدل گئے، زمین پہ زلزلہ ہے در ہمارے زمین ٹھہر جائے، عمر تو نے وہ رستے بنا دیے انسان تو دور کی وجہ اس کے پاؤں کو تکلیف نہ پہنچے، عمر اللہ کو جواب دینا پڑ جائے۔ مجھے وہ لائن باغ میں لے گئے کہ اس دن میرا پروگرام بلکہ 2 تھے، 2 کے بعد تیسرا میرا رات کو تھا، مجھے لے گئے وہاں وہ شیروں کا کرتب تھا، وہ کہنے لگے 3 بجے شیروں کو گوشت کھلائیں گے، وہ شیروں کو گوشت کھلانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ بندہ بڑا کبرو تھا، وہ نیچے اترا، وہ شیروں کے چہرے پہ وہ جو کپڑے استری کرنے والوں حمام میں نہیں کرتے وہ اسے شیروں کے منہ پہ مارا، ہمارا ساتھی کہنے لگے کہ بمپر شیر 13-14 ہیں، مجھے بھائی تو ڈرتا نہیں؟ اس نے انگلش میں کہا میں ان سے نہیں ڈرتا، میں تو اپنی بیگم سے ڈرتا ہوں، میں نے کہا ہم بھی تیرے سارے پیٹی بھائی ہیں، ہم پیٹی بھائی ہیں بھائی، چھوٹے جی حضوری لیلا مجنو کے چکر میں بڑے کہتے تب ہے کر اس کا منہ کون لگے، تب ہے کر مجھے پتا نہیں ہے جھڑ کے رکھ دے گی، اتنی بڑی گاڑی کے اندر جانوروں کا گوشت ہے، اللہ اکبر، میرے غور سے دیکھا کوئی بڑا ہوا جانور تو نہیں ہے، پانی لگا ہوا گوشت تو نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں بہتر کی صاف ستھرا ہے، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے تو مسجدوں کے اندر لنگر کے اندر بھی پانی والا گوشت تھا، جتنی مری مرغیاں ساری کی ساری کلے پیلے کے اندر
اللہ بکری گولا کباب، یہ گنڈا کباب، پھلاٹے کباب، یہ تکا کباب جا کے دیکھ لو، یہ بمبئی کباب ذرا کسائی کی دکان پہ جا کے دیکھ لو قیمہ کون سے گوشت کا بنا رہا ہے. خدائے پاک کی کرو کباب تو دور کی بات ہے، گوشت کھانے سے بھی توبہ کر لو. کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. کپڑا بیچنے والا کمی نہیں کر رہا، گوشت بیچنے والا کمی نہیں کر رہا، سبزیوں کو پانی لگانے والا. تول لے میرے بچے میرے پیارے، کتنا تول لے گا؟ جتنا وزن زیادہ پانی سے کرے گا، جتنا مرضی میرے عزیز ہو اللہ اکبر ترازو سے کرے گا. گن گن کے نیکیاں کر کے جائیو، مخلوق کو دھوکہ دینے کی وجہ سے گن گن کے اللہ میدان محشر میں تیرے میرے سے بدلے لے گا. بیماری ہے، بخار ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، کرے الٹراساؤنڈ کرانے سب کچھ سامنے آ جائے گا. قیامت کے دن تو میرا دن وہ مشین چلے گی جو بڑے بڑوں کا الٹراساؤنڈ کر کے تیرے میرے سامنے رکھ دے گی. کس کا کھا گیا ہے، کس کا دبا گیا ہے، بیٹی کا کہاں سے کمایا، کیا کھایا تھا، بیٹے کا کہاں. بیٹے اتنے تیرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے 50-50 ہزار کے موبائل لے کے پھر رہے ہیں، گھر کے اندر بریانیوں کی تھیلیاں ڈالے. کسی ماں کے منہ سے نہیں پھوٹتا، کسی باپ کا منہ نہیں کھلتا. بیٹے بتا میں تمہیں 4 ہفتے پہلے 100 روپیہ دیا تھا، یہ 1500 روپے کی شرٹ پینٹ کہاں سے لے کے آیا ہے؟ اور خدا کے واسطے یہ جتنے بڑے 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 بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے یا نہیں لگاؤ، تمہیں شرم ہی نہیں آتی. اللہ اکبر، کن ماں باپوں کے گلشن کے پھول ہیں جنہیں تم تباہ کر رہے ہو. صحیح کہہ رہا ہوں بات کیا؟ زور سے تو بولو کا بس اتنا سا بچہ گھر سے سکول نکلا، جار کے ساتھ اسٹیشن بیٹھا ہوا، اللہ کی قسم ہوئی بغیرت یا رسول تجھے ماں کہہ کے کون سوگا؟ قیامت کے اللہ کے دربار میں تجھے جواب دینا پڑے گا. میرا بچہ میرا لال ہے، مجھے پتہ اللہ اکبر اس بچے کی پیدائش پر میری بیوی نے پیٹ پھڑوایا، میری بیوی کے پیٹ پہ 12 ٹانکے لگے. مجھے پتہ ہے میری بیوی جوانی کے اندر بوڑھی ہو گئی. مجھے پتہ اس بچے کو دیکھ دیکھ کے میں خوش ہوا کرتا تھا. 12 گھنٹے نواب صاحب کے اندر تندور کے اوپر میں مزدوری کر کے لوگوں کی دہاڑی تمہارے جیسوں کے برتن دو دو کے میرے اس بچے کو 12 سال کا کیا. تو نے ایک ہی دن میں میرے بچے کی 12 سال کی محنت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پان پر تو نے لگا دیا، سگریٹ پر تو نے لگا دیا، گٹکے پہ تو نے لگا دیا. رب العالمین کی قسم میں منہ پر ہاتھ پھیر کے جا رہا ہوں، اگر کسی کی نسل تباہ کرے گا اللہ کی قسم مرنے سے پہلے اپنی نسل کو خدا تجھے تباہ کرتا دکھائے گا. چھوڑ دو مجھے کام کو. مجھے کہہ رہے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی سنانا، میں کس کو سناؤں؟ جسے حسین کی پیدائش کا پتہ نہیں، بچپنے کا پتہ نہیں، جوانی کا پتہ نہیں. بتاؤ کون سے سن میں حسین کی شہادت ہوئی؟ کتنے آدمی کربلا کے میدان میں لے کے گیا تھا؟ 72 شہید ہوئے، 72 لے کے گیا تھا. زینب کس کے ساتھ آئی تھی؟ کیا زینب کربلا کے میدان میں نہیں گئی تھی؟ یہ تو 74 ہو گئے. 72 شہید ہوئے نا، سارے کا سارا کربلا شہید ہو گیا. باقی 82 لوگ گئے تھے کربلا میں. تمہیں عباس کا علم یاد آیا، حسین کی شہادت یاد آئی. 5 بھائی 6 بھائی حسین کے ساتھ اور کھڑے تھے. اٹھاؤ تاریخ، کیا تمہاری اندھی تاریخ یہ نہیں بتاتی؟ عثمان علی کا بیٹا، عباس علی کا بیٹا، جعفر علی کا بیٹا، ابو بکر علی کا بیٹا، عبداللہ علی کا بیٹا، حسین علی کا بیٹا. 7 کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. 7 بیٹے علی کے میدان میں آئے. پہلے 6 کربلا کے میدان میں کٹے، 7 نمبر پر حسین کی باری آئی. ہمارے نئے نوجوانوں کو پتہ نہیں 3 بچڑے حضرت حسن کے تھے، مسلمین عقیل کے بچے، جعفر طیار کے بچے. پڑھتے ہی نہیں دین کو میرا عزیزو کہ میں دین کو پڑھوں. تمہاری یہ کمپنیوں کے اندر اللہ اکبر، تمہاری دکانوں کے اوپر کون ہے؟ مسجد کے پڑوس کے اندر دکان لینے والا، مسجد کی دکان کے اندر دکان کرائے پہ لینے والا، وہ بھی شیطان کی پروڈکٹ لے کے بیٹھا. شرم نہیں آتی اسے؟ تجھے پتہ نہیں یہ قادیانیوں کی پروڈکٹ ہے، شیطان کا جوس، شیطان کا اچار، شیطان کی بوتل، جو جس پہ شیطان لکھا ہوا ہے اس کی کمائی کی بچت کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ختم کرنے پر اور غلام مرزا دلے قادیانی کی نبوت کو پروان چڑھانے پر لگ رہا ہے. مسلمانوں ان بغیرتوں کا مال بیچ رہے ہو. رب العالمین کی قسم ہے، بتاؤ مدینے میں جا کے حضور کے روزے پہ کیسے کھڑے ہو گئے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر روزے کو سر پہ کیا منہ دکھاؤ گے؟ بند کر دو اپنے بچوں کو. یہ شیطان کی زندگی پر یہ کیچپ، یہ اچار، یہ جیب پھینک دو اپنے گھر سے. اگر حلال کلمے کی موت مرنا ہے، شیطان کے جوس پیتے پیتے موت آ گئی، نیکی والے فرشتہ لینے ہی نہیں آئے گا. اتنا بڑا مجمع، مجھے 6 دن سے کہہ رہے اتنا انتظام ہے. میرا دل کہہ رہا ہے آپ کو کچھ سنا کے جاؤں. حق اللہ کے فضل و کرم سے فی البدی مجھے ہر موضوع پہ بولنا ہوتا ہے، لیکن یہ میں اپنے دل کا دکھڑا آپ حضرات کے سامنے سنا کے جا رہا ہوں.
یقین جانو اس طرح سے کہ 13 گھنٹے مسلسل جہاز کے اندر بیٹھ کے آیا اور آتے مجھے سانس کا مسئلہ بن گیا. کیوں؟ -8 ڈگری سینٹی وہ ٹھنڈ تھی، اتنی ٹھنڈ کہ 2 کوٹ پہلے جیسا پہن کے پھر بھی گزارا نہ ہو، اور یہ اتنی گرمی تھی ایک دم سانس کی تکلیف ہو گئی. ان کی منتیں کرنا چاہے 10 دن بعد پروگرام رکھ لو، پتہ نہیں مالک کائنات نے معاف کرنا، بار بار آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، کوئی اونچا بول دوں، کوئی بدتمیزی کر دوں، اٹھنے سے پہلے معاف کر دینا. خدا پاک کی قسم ہے تمہارے سے پیسہ بٹورنے نہیں آیا، میں تجھے خاندان نبوت کا کردار بتانے کے لیے آیا ہوں. مجھے دے دیے. گھر والی کہنے لگی عمر تیرا خدا بھلا کرے، گھنٹے سے بیٹھا ہو رہا، بتا تو صحیح کیا ہوا؟ بیٹے نے کچھ کہہ دیا، میرے سے کچھ بات سننا ذرا، سوچنا جا کے جنہیں گھر تم نے 10 بچوں کی ماں بنا رکھا، ان سے پوچھا تو جا کے. حضرت عمر رونے لگ گئے، پیر میں جوتی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں. اپنی گھر والی سے کہنے لگے میری گھر والی، اللہ اکبر، ہر کوئی عمر کی تعریف کر رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا عمر تو نے انسانیت کا، جانوروں کا، جنوں کا، مخلوق کا حق ادا کر دیا. گھر والی تجھے بھی برتن مانجتے مانجتے زندگی گزر گئی، پیمند والا لباس پہنتے پہنتے زندگی گزر گئی. میری گھر والی بتا، میں نے بھی تیرا حق ادا کیا کہ تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے یوں دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رو کے کہنے لگے عمر بتا تیرے ڈر سے جواب دوں یا اللہ کے ڈر سے جواب دوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ڈر سے جواب دے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگے عمر پھر سچی بات سن لے، تو نے ہر ایک کا حق ادا کیا لیکن میرا تو نے حق ادا کوئی نہیں کیا ہے. آواز عمر سکی روٹی جو کی میں کھاؤں، میں تجھے تری کہاں سے لا کے دوں؟ گھی والی 16 پیمند والی تاکیوں والا لباس میں پہنوں، میں تجھے بستر کہاں سے لا کے؟ چھت ٹپکے بارش کے موسم میں تجھے عالیشان محل کہاں سے لا کے دوں؟ اب گھر والی نے اپنی چٹنی سے اپنے آنسوں کو زاگا اور کیا ہاتھوں میں بات کر دی، یہ چیزیں تیرے اختیار میں ہے ہی نہیں، میں تیرے سے مانگوں کیسے؟ مدینے والے نے تو ان چیزوں کا مانگنے کا حکم اللہ سے کیا کہ اللہ سے مانگ. عمر جی سے خود اپنی 2 روٹی کا بھروسہ نہیں، وہ میرے بچوں کا میرا پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ یہ چیز تو اللہ دیکھتا ہے. میں کو پاگل ہوں؟ میں تو ایمان والی ہوں، اور ایمان والیوں کے تجھے کو بھی روٹی لا کے دے، تجھے کو کے پکار دے، تجھے کو کے بچوں کا، یہ تو اللہ کے کام ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، خدا پڑھو نہ اپنے گھر کے. قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میری مریدی کا وظیفہ یہ ہے، تو روزانہ ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت نہیں، باقی جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ دو نفل صلاۃ الحاجت کے، پھر اس کے بعد خدا سے دعا 1 مہینہ پڑھ کے دیکھ لو، رنگ نہ لگ جائے تو خدا کی قسم میرا نماز کے اندر داخلہ بند کر دے. آپ کو پتہ نہیں صلاۃ الحاجت کا کتنی پاور ہے؟ صلاۃ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ، کہ ان 3 ٹائم کے علاوہ مکروہ اوقات میں کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں پڑھے میری بہنیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گھر والی اگر ان چیزوں کا شکوہ نہیں پھر بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ اب وہ کہنے لگے عمر خدا تیرا بھلا کرے، جب سے خلافت کا بوجھ تیرے سر کے اوپر آیا تو ہمیں بھول ہی گیا. گھر سے نکلے کبھی بیت المال کے اٹھوں کے پیچھے دوڑے، گھر سے نکلے کبھی بیواؤں کے گھروں کا پانی بھرے، گھر سے نکلے کبھی یتیموں کو کندھے پر اٹھاوے، گھر سے نکلے یتیم بچوں کی بکریوں کے باڑے میں جا کے جھاڑو دے کے آوے اور ان کا دودھ نکال کے گھروں میں دے کے آوے. عمر جب تیری میں یہ حالت دیکھتی ننگے پیر ہوتا ہے، کپڑے تیرے پرانے سے، عمر میں گھر کے اندر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے دعا کروں اللہ میرے عمر پر رحم کر دے، نبی کے عمر پر رحم کر دے، اللہ اس کی زندگی آسان کر دے. عمر جب تو گھر پہ آتا ہے تھکا ہارا آتا ہے، میرے گھر کے اندر گھی کوئی نہیں، زیتون کوئی نہیں، میں سکی روٹی پہ لگا کے نرم کر دوں. عمر کو پانی میں ڈبو کے بغیر چھنے آٹے کی جو کی روٹی کھا کر جب مصلی پر بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ میری جھولی میں تیرے نبی کی برکت سے بہت امت کا بوجھ آ گیا، اے اللہ قیامت کے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. عمر کیا بچے روئیں گے جو ساری رات کو مصلی پہ رو کے دکھاتا ہے. عمر میرا دل بھی تو کرتا ہے ہنستا ہے، میرا دل بھی تو ہنسنے کو کرتا ہے، میرا دل بھی تو کرتا ہے میں تیرے پاس آؤں، لیکن عمر جب تیری حالت دیکھتی ہوں میں اپنی ساری خوشیاں بولتی ہوں. عمر تیرا غم میرے پہ غالب آ جاتا ہے، میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کے دعا کرتی ہوں اللہ اسے سکون دے دے، اللہ محمد کے عمر پہ رحم کر دے. عمر تو مصلی پہ بیٹھ کے روئے، میں پیچھے بیٹھ کے روؤں، ساری رات گزر جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو صاف کیے، اپنی بیوی سے کہنے لگے اے اللہ کی بندی بتا میں تیرا حق کیسے ادا کروں گا؟ کوئی معافی مل سکے کہ نہیں مل سکے؟ اللہ اکبر کہنے لگے ہاں ایک صورت ہے، یوں کر کے اپنا آگے ہاتھ بڑھا لیا. عمر یہ اپنا دے ہاتھ ہے میرا
آگے کر دیا. عمر اس ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بتا میں ہاتھ رکھ دے کیا کروں گا؟ تو عمر وعدہ کر اس روزے والے میرے نبی سے سنا میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، پہاڑ پہ میں ابو بکر عمر، مزار میں میں ابو بکر عمر، غار میں میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پہ میں ابو بکر عمر، جنت میں میں ابو بکر عمر. عمر تیرا جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، میرا پتہ کوئی نہیں. عمر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر دے سارے دنیا کے گلے معاف کر دوں گی، تم اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، میرا ہاتھ تھام کے جنت میں لے کے جائے گا. وعدہ کر میرے سے. گھر کے اندر ہے کرا اس کے اندر وعدہ جو گھر کے اندر میری بیٹیوں خدا ہے کے واسطے تم تو نور کی خوشبو تھی، تم بدبو کا ڈھیر بن گئے. تمہارے منہ سے ہواڑ آتی ہے ساس کے گلوں کی، سسر کے گلوں کی، تمہارے منہ سے ہواڑ آتی ہے نند بھاؤجوں کے گلوں کی، تمہارے منہ سے. میں اس عورت کو جو محلے کے اندر اپنے شوہر کے رات جس کے ساتھ لیٹے اپنے قسم کے ساتھ صبح اس کے گلے کے لیے یہ عورت ہے. اسے شرم نہیں آتی. مزاج تمیزوں نے بدلنا تھا اور تمیز دینے والا بھی خدا کا خوف کرے. اگر کوئی لگائی کوئی بی تمیز دینے والی ہے اسے سمجھائے کہ اپنا کردار صحیح کر تمیز بات بہتر کرے گا. پٹی کے نیچے رکھ دے، درخت کے ساتھ باندھ لے، جو درخت ہلتا رہے گا شور قدموں میں آئے گا. اس طرح اپنے قدموں کے اندر اللہ کی کلام ہے، اس کا تو ناجائز فائدہ مت اٹھائیے. پہلے سکھلا 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، ہاتھوں کے ناخن تیرے کیسے ہیں؟ جب ناپاک ہوتی ہے پاک کتنے دن کے اندر ہوتی ہے؟ پہلے یہ بات بتا. گھر کے اندر روٹی پکاوے بسم اللہ پڑھ کے پکاتی ہے، گالیاں دے کے پکاتی ہے، آٹا گوندے حرام کر حلال کر کہتی ہے، اللہ اللہ پڑھتی ہے. جب سارے کردار میں بیلن بن نظر آئے صحبت نہ سو کہ اللہ پھر اللہ کی کلام ہے، کام تو نے کر دیا، مقام پر تو پہنچ گئی، کام خدا کی کلام کر دے گی، انشاءاللہ تیرا گھر جنت بن جائے گا. اب یہ جاری ہے اللہ اکبر. جو اپنے بہن بھائیوں کی نہیں بنی، جو اپنی ماں سے لڑ کے آئی، جو اپنے باپ سے لڑ کے آئی، وہ تیرے ماں باپ کی مدد کرے گی. اور تم نے بھی بڑا جرم کیا میرے پیارے. اسی لیے مخالفت ہوتی ہے 3-3 4-4 سال پکڑی کی. سارے لوگ دکھڑے پھرول کے اپنی بیوی کو ٹیلی فون پر جانو جانو کر کے 4 بجے پیکٹ پہ لگا دیا. تم بہو سے کیا لینا؟ وہ بیٹھی کراچی میں، وہ بیٹھی میرپور خاص میں، وہ بیٹھی کیا پکایا؟ تیری امی نے آلو بیگن پکایا ہے تو کھا لیتا ہے. تیرے پورے روٹی کھا لی، تیری امی نے روٹی. اور تو کمرے میں تیرے ماں باپ پڑے تو ان کی فکر کر، تو آپ چھا کے اندر ماں باپ کی فکر کر لی. اچھا تیری امی کو روٹی کون دیتا ہے؟ تیرے ابو کو روٹی کون دیتا ہے؟ میری بہن دیتی ہے. نہیں سب سے پہلے روٹی کون کھاتا ہے؟ میری بہن دیتی ہے. کبھی میں نا آپ سے کون کروائے گا؟ ہم لوگ قرآنیاں رکھ لیں گے. کھا پھر جھوٹ. صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا بھائی؟ پلان کے تو شادی سے پہلے ہو گئی، اب بیوی کے لیے دعا کرواتا پھر رہے. پہلے تو کہا تھا کہ 5 سال بچہ پیدا نہیں ہوگا جب تک مکان نہیں بنا لیں گے. اب تمیزوں سے بچے تلاش کرتے پھر رہو. خدا جب تمہیں اولاد کا وارث بنائے، تیری گھر والی کی گود امید سے نظر آئے، خدا کا شکر ادا کر، ضائع نہ کروا. پہلے بچے کے بعد اللہ دوسرا بچہ دے. رب العالمین کی قسم ہے یہ پنو عاقل کا علاقہ کوئی دور کوئی نہیں. اتنا بڑا افسر میرے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ مولوی صاحب 16 سال ہو گئے، کوئی در نہ چھوڑا، کوئی گھر نہ چھوڑا، کوئی اسپتال نہ چھوڑا. مولوی صاحب اللہ کا سب کچھ ہے، میرے پاس اولاد کی نعمت کوئی نہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، ہسپتال بتا دو، کوئی ایسا کارخانہ بتا دو، کوئی ایسا معالج بتا دو، کوئی ایسا حکیم بتا دو کہ جہاں مجھے اللہ اولاد سے نواز دے. میرا بھی دل تھا جیب میں، میرے بھی پینشن گھسی ہوئی تھی، کاغذ میرے بھی پاس تھا. میں نے کہا چل اس کو کچھ تعلیم آتا سا نہیں، کوئی 4-5 ہزار دے کے جاوے گا. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے دھکے کھا کے آیا. اب اللہ تجھے 5 ہزار کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا. میں نے کہا میرے پاس ایک اسپتال ہے اور اللہ اکبر ایک ڈاکٹر بھی میرے پاس ہے. اللہ اکبر اس کے پاس چلا جا، امید ہے خالی ہاتھ نہیں واپس آئے گا. کہنے لگا مولا بتاؤ میرے پاس گاڑی ہے، میں کراچی سے لے کر میں خیبر کی پہاڑیوں تک افغانستان تک جا سکتا ہوں، ہر جگہ جا سکتا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر، نہ چلنے کی ضرورت نہ پھرنے کی ضرورت، وہ ڈاکٹر تیرے گھر میں ہے. کہنے لگا مولوی صاحب بتاؤ وارڈ نمبر کیا، کمرہ نمبر کیا، اپائنٹمنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو یہ بتاتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہسپتال کا نام ہے تہجد، وارڈ کا نام ہے مصلی، ڈاکٹر کا نام ہے اللہ، اور فیس اس کی آنکھ کے 2 آنسو ہیں. رات کو جب تجھے اولاد مانگنے کی ضرورت ہو، جب تیرا دل کرے اولاد کو، اپنی بیوی اپنی لگائی کو اٹھائیو، بھابی جان کو اٹھائیو، وضو کر کے دونوں مصلی تہجد کے لیے اپنے کمرے میں بچھا کے بتی بند کر لیو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے سجدے میں دونوں پڑھ کے خدا کو رو کے دکھائیو. رب العالمین کی قسم ہے بچہ چوتھے کمرے میں پڑھو، 3ری منزل پہ بچہ پڑھو، بچہ رو کے دکھائے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اور طلبگار بچہ رو کے دکھائے، خدا کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا. بلاؤ تہجد کی نماز کو اپنے گھر میں.
عشاء کی نماز 9:15 بجے پڑھی، رات کو 1 بجے سو رہے ہو، پڑھو 2 رکعت نماز نفل تہجد کے، سنت سویرے پڑھتے بستر پر اکھن اٹھ لو، بند کر لو۔ ہر بندہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، گھروں کے اندر الارم ہے، گھڑی ہے، سولر ہے، ہر چیز ہے۔ خدا پاک کی قسم کوئی بندہ اگر نہ چاہے تو کسی بندے کی فجر کی نماز نہیں قضا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے پیارو اپنے گھروں کو جنت بناؤ، ورنہ خدا پاک کی قسم ہے حفظ آباد نہیں، نواب شاہ نہیں، ہم نے دنیا کا تختہ 1 منٹ کے اندر اللہ کے حکم سے الٹتے دیکھا۔ یقین جانو جو زمین پہ سانس لیا کرتے تھے، زمین میں بلا بازی کھائی، ان کا نام لینے والا بھی کوئی تیار نہیں رہا ہے۔ کتنے لاوارث پڑے ہوئے تھے، مجھے تو یہاں رستے کے اندر پتہ لگا کہ 150 سے زیادہ چلے گئے۔ کما پڑ گیا لوگوں کا، پتہ نہیں کوئی شادی کروانے جا رہا تھا یا شادی کروا کے آیا تھا، پتہ نہیں کس کے بچہ پیدا ہوگا، اور کہا جلدی آ جا، بیوی کا کل آپریشن ہوا ہے۔ کسی کے میرے دینوں بیٹھ کو طلاق اللہ نہ کرے، کسی کی بیٹھ کے منگنی ہو رہی ہوگی، سارے کے سارے ارمان 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ دھرے کدھر رہ گئے، دفن ہو گئے، یادیں باقی رہ جائیں گی۔ اگر کوئی کراچی سے آوے گا اس زمین کو دیکھ کے روے گا، کوئی ادھر سے آوے گا اس زمین کو دیکھ کے روئے گا، میرا ابا یہاں گرا تھا، میرا ابا یہاں گرا تھا۔ اوہ لوگوں، قدرت نے پتہ نہیں، میرا عزیز تو معاملہ کہ اللہ کا ہے، پتہ نہیں حلال موت رہا، لیکن اچانک موت کا ساتھی موت آ جانا ہے، شہادت کا رتبہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں کیا پتا، اللہ اکبر، کسی گٹھڑی میں کسی کا پیر پڑا ہوا ہے، کسی گٹھڑی کے اندر کسی کا بازو پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر ہے میرے پیارو، اب بھی اتنا بڑا سامعہ دے کر ہر سال تمہاری ریلوے کوئی نہ کوئی خون مانگتی ہے، کوئی نہ کوئی گاڑی کی بوگیاں مانگتی ہے۔ میرے عزیز وہ بستر پہ پڑا تو بستر پہ پڑا، اسپتال میں گیا تو اسپتال میں گیا، گھر سے نوکری کے لیے موٹر سائیکل پہ نکلا، موٹر سائیکل پہ رہ گیا۔ اب بھی یقین نہیں آتا ہو لوگوں کہ ہم نے جینا چھوڑا ہے اور مر کر ہم نے سب نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ چاول کھا تیری مرضی، بریانی کھا تیری مرضی، لیکن میرے پیارے خدا کے واسطے عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ سوئیو۔ تیرے کمرے میں سولر چلتا رہے، اے سی 16 پہ چلتا رہے، تیرے گھر کے اندر جنریٹر چلتا رہے، اگر نماز کا سجدہ نہیں کیا ساری رات خدا کی لعنت برستی رہے گی۔ یہ لعنت کا اثر بچوں کے کردار پر آئے گا، بیٹیوں کی بے حیائی پہ آئے گا، بیوی کی زبان درازی کے اندر آئے گا، رزق کی بے برکتی کے اندر آئے گا، کاروبار کے اندر مال پھٹ جانے کے اوپر آئے گا۔ ڈینگی وائرس آیا، کاؤس نے حملہ کیا اور بڑے بڑے وجودوں کو تباہ کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ اتنے سے وائرس نے گھر کے گھر اجاڑ دیے، بچوں کے سروں سے میرے عزیزوں شفقت کے تاج اجاڑ دیے، یتیم کر کے رکھ دیا۔ یہ وائرس تو اثر کوئی نہیں، نماز ہوگی، عشاء ہوگی، جنہوں نے پڑھنی تھی پڑھ لی۔ پچھلے سال میں کربلا کے میدان میں تقریباً جا کے 5 دن کربلا محلہ میں 5 دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاتے رہے۔ یزید تو میرا عزیزو ان بتاؤ جنہوں نے 10 دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو چوڑ کر اپنی زندگیوں کی پروڈو خریدی۔ ہمارا کوئی کسی فرقے سے جھگڑا کوئی نہیں، ہاں جو صحابہ پر انگلی اٹھائے گا خدا پاک کی قسم ہے وہ تمہارا دشمن بعد میں، ہمارا دشمن پہلے ہے۔ معاویہ پر انگلی اٹھائے گا، ابو بکر پر انگلی اٹھائے گا، عمر عثمان پر انگلی اٹھائے گا، محمد کی عائشہ پر انگلی اٹھائے گا، رب العالمین کی قسم ہے وقت آئے گا حکومت ہمارا ساتھ دے گی نہیں دے گی، دینا پڑے گا، افواج پاکستان ساتھ دے گی نہیں دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس دھرتی کے اوپر محمد کے غلاموں کا اور صحابہ کے وفاداروں کا قیامت کی صبح تک چرچا ہوتا رہے گا۔ میں لایا معاویہ کو نبی کی گود میں، میں لایا عائشہ کو نبی کی ڈولی میں بٹھا کے گھر میں۔ جھگڑا میرے سے کیوں کرتے ہو؟ اس سے جھگڑا کرو جس نے عائشہ کو دلہن بنوا کر نبی کی ڈولی میں بٹھا کے گھر پہنچا دیا۔ جھگڑا اس سے کرو جس نے ابو سفیان کو قدموں میں بٹھا دیا۔ جھگڑا اس سے، میرے عزیزو تیرے اندر طاقت ہوتی ہے ابو سفیان کو روک کے دکھاتا، ابو جہل کو لا کے دکھاتا، ایسے تو سارے واضح ہو گئے۔ جب تو خدا کے فیصلوں پہ راضی نہیں، اگر حکومت تیری حمایت میں، اگر افواج تیری حمایت میں، سول ادارے تیری حمایت میں، نواب شاہ کی ملائی تیری حمایت میں، حمایت میں فیصلے کرے، اگر تو خدا کے فیصلے پہ راضی نہیں تو سارے فیصلے جوتی کی نوک پر۔ ہماری جان صحابہ، ہماری شان، ہمارا ایمان، ابو بکر کی بات کر رہے ہیں، سارے صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اس میں حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں، علی بھی ہیں، معاویہ بھی ہیں۔ اگر تیروں کو ہم مانتے ہیں تو ہماروں کو مانتے، تیرے سر میں کیوں درد ہوتا ہے؟ چھوڑ دو اس درنگی کو، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا،
یہ ذی شعور لوگ ہیں، یہ صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہماری ایک تقریر بار بار سنو، 50,000 بار سنو، تمہیں اختلاف کی بو نہیں نظر آئے گی، محبت نظر آئے گی، لیکن محبت کی نجائز پڑھنا نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم محرم الحرام کے احترام میں نبی کے ان یاروں پر انگلی نہیں اٹھنے دیں گے جنہوں نے خدا کی قسم وفاداریوں کی ایک مثال قائم کر دی۔ روزانہ کربلا کے میدان میں جاتا، ایک ہی میسیج لے کے آتا، یا 10 دن تمہیں کسی نے میسیج نہیں سنا، بالکل ساتھ جتنا ہوا۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دعوت کو بھی حضور فرمانے لگے تو اللہ جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ میرے پیر ہو، اگر حکم ہے تو چلا جاتا ہوں، اگر مشہور ہے تو میری مرضی میں مانوں یا نہ مانوں۔ کہا جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پاکستان کے ملک سے آیا، قدم قدم پہ بے حیائی، گھر گھر میں بے آئی، ان آنکھوں نے دوپٹہ اترا دیکھا، بال کھلے دیکھے، پتہ یہ کون سو رہی ہے؟ جس کے پردے کو بچانے کے لیے جس کے بھائی نے نیزے کی نہیں پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا۔ میری مت نہیں ہے جانے کی یہاں پہ۔ میں نے کہا زین، میں نے کہا حسین، میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا، مجھے اتنا بتا دو، اور میرے شاہ حسین سنیوں کے واہ حسین، مجھے آپ اتنا بتا دو کربلا میں کیوں آئے تھے؟ یزید تو اللہ اکبر شام میں بیٹھا تھا، مدینے سے مکے سے شام قریب ہے، کوفہ دور ہے، خدا پاک کی قسم ہے پوچھو ان سے، اللہ اکبر کوفے میں حسین کیوں گیا، شام میں حسین کیوں نہ گیا؟ یزید تو شام میں بیٹھا ہوا تھا، ابن زیاد نے کوفے والوں نے خط کیوں بلائے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی، میں یزید سے لڑنے نہیں گیا تھا، میں تو کوفے والوں کے خطوں کے جواب دینے کے لیے گیا تھا، جن کوفے والوں کے لیے میرے نانے نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کی۔ سارے صحابہ نے روکا تھا، نہ جا، یہ غدار ہے، تیرے باپ کے وفادار نہیں، تیرے سے وفاداری نہیں کریں گے۔ لیکن ان کے خطوں کے جواب، ان کی جھوٹی محبتوں کے جواب کے لیے حسین پورا قربہ لے کے کربلا کے میدان میں چلا گیا۔ یزید تو ملک شام کے اندر بیٹھا تھا، میں دیکھ کے آیا یزید کا محل، میں دیکھ کے آیا زین العابدین کو قید کیا تھا، میں دیکھ کے آیا جامع مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مشرقی کے کنارے کے نیچے سیدہ سجاد کا ممبر ہے، ادھر سیدہ زینب کا ممبر ہے۔ جب میرے عزیز و یزید نے پوچھا تھا بتاؤ کربلا میں کیوں آئے، تو جب زینب نے خطبہ پڑھا، خدا پاک کی قسم ہے جو جامع مسجد اموی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، جب وہاں لوگ میرے عزیز و دربار میں کھڑے ہوئے تھے، سب نے ہتھیار ڈال دیے اور سب نے زینب کے خطبے کو دیکھ کے یزید سے جدا ہو کے زینب کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ تمہیں کربلا کا پانی یاد آیا، حسین کا تمہیں حسین کی بے بہن زینب کا تمہیں دکھڑا یاد نہیں آیا، جس نے نامے کے روزے پر جا کر پورا خاندان کٹا کر اپنا دامن جھاڑ کر سنایا تھا اور کہا تھا نانا یہ جھولی میں محبتیں لے کے گئی تھی، ویر لے کے گئی تھی، بھتیجے لے کے گئی تھی، بھائی لے کے گئی تھی، نانا سب کچھ تیری امت نے اجاڑ کے رکھ دیا، اللہ اکبر، آتے وقت تیری امت نے ہمارا پردہ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ عابد اسار صاحب، بھائی ذاکر صاحب، بھائی شاکر صاحب، تیرا میرا دل غم ہو، میں ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، میری ماں کوئی جواب دیتی ہے، میرا باپ کوئی جواب دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی قبر پہ 2 آنسو رو لو، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے تو اپنے نواب شاہ میں ماں باپ کی قبر پہ جائے، تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، قبر سے کیسی ٹھنڈی ہوا ملتی ہے، سارے غم دھل جاتے ہیں۔ جب زینب نے میرا عزیز و نانے کی قبر پہ رو کے دکھایا ہوگا، بتا پیار کا محبت کا دلاسے سے حضور کے روزے سے کیسے ٹھنڈا ہوا کا جھونکا آیا ہوگا۔ سن لو دل کے غداروں، تمہیں کربلا میں گرنے والے کے خون کا بدلہ قطرہ دینا پڑے گا، زینب کے ایک آنسو کا بدلہ دینا پڑے گا۔ رو لو ان کے غم کے اندر، ان کی شہادت پہ نہیں رونا، ان کی دکھوں کی داستان پہ رونا ہے۔ شہادت تو دین اسلام کو پاکستان نواب شاہ کے اندر محبوب اور سکھر کے اندر اسلام کے پہنچانے کا ذریعہ بنی، ان کے غموں پہ رو، اللہ اکبر۔ اور تیرے میرے بچے کو چھری لگ جائے، آم کا سیزن تھا، بچے نے آم کاٹتے کاٹتے یہ انگلی پہ پھیر دی، ماں نے چولہا چھوڑ دیا، ماں نے روٹی چھوڑ دی۔ رب العالمین کی قسم ہے جب سارا خاندان جن کے گھروں پہ چھرے پھر گئے، بتا ماں فاطمہ پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے بچوں، تم نے طرح طرح کے لباس پر پگڑے پہن کر ان کی تم نے میرے عزیز و محبت کا یوم بنایا، کسی کو میرے عزیز و زور اثر کی درمیان کے زور اثر کے درمیان تلواروں کے ساتھ میں بتاؤ کس نوجوان کو سجدہ یاد آیا؟ خدا پاک کی قسم حسین اس دن نماز نہ پڑھتا تو اللہ نہ پوچھتا۔ اگر سفر میں تجھے نماز 4 کی جگہ 2 معاف ہو سکتی ہے، کہ تو کربلا میں بیٹیاں لے کے بیٹھا ہوا تھا،
جب مسلم بن اوجسا اللہ اکبر شہید ہوئے تو میرے عزیز و حبیب ابن مدائن اور عباس کے کنڈے پر یوں کر کے ہاتھ مار کے زمین پہ گر گئے اور ہنسنے لگ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم بن اوجسا سے کہا کیوں ہنسا؟ کہ لگا حدید ہادیا مہدیا اليوم التلقا جدک نبیا والحسن المرتضی علیا والجعفر حنین یقبیا. تجھے نظر نہیں آ رہا وہ دیکھ تیرا نانا محمد رسول اللہ حسین جھولی پھیلا کے تیرے استقبال میں کھڑا ہوا. تجھے نظر نہیں آ رہا تیرا بھائی اصل اور تیرا ابا علی پھولوں کا ہار تیرے لیے لے کے کھڑا ہوا. پوچھا میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصور میں دنیا میں جا کر میں نے کہا حسین یہاں تو بڑا آرام کر رہا ہے. ہمارے پاکستان میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا شہزادوں کی جنگ تھی, کوئی کہہ رہا سیاست کا چکر تھا, کوئی کہہ رہا کرسی کا جھگڑا تھا, کوئی تجھے مظلوم کہتا ہے, کوئی تجھے ظالم کہتا ہے. مجھے لگا حسین رونے لگے اور کہنے لگے جا جا تجھے خدا نواب سا لے جاوے. بھائی ذاکر شاکر کی دعوت پر عبد النبی غلام رسول تمام برادران قادر بلوچ صاحب کے خاندان کی دعوت پر عبد الحلال جائیو کربلا والے کا ایک پیغام دے کے آ جائیو. کربلا کے میدان میں ہم کرسی لینے نہیں گئے تھے, چودران لینے نہیں گئے تھے. سخاوت جن کے گھر کی لونڈی, سرداری جن کے گھر کی مزدور لونڈی ہے. بتاؤ نانے نے گن گن کے تو جنت کی سرداریوں کی پگیں باندھی. بتاؤ جو سرداریاں میں گھر کے دروازے پہ مل جائے, جبریل جنت کے جوڑے ہمارے دروازے پہ لاوے, جنت کے کھانے ہمارے پر آوے. میری ماں پر خدا کا سلام جبرائیل لے کے آوے, میری نانی پر خدا سلام بھیجے. میرے ابے کے میرے نانے کے دروازے پر 24,000 مرتبہ جبرائیل آ کے کھڑا ہو. میرا باپ جب رشتہ لے کر, میرا باپ عبد الحنان جب رشتہ لے کر میری امی کے گھر گیا, اپنے سورے جناب محمد مصطفیٰ کے گھر گیا. پیچھے عبداللہ بن مسعود تھے, پیچھے جناب ابوبکر تھے, پیچھے حضرت عمر تھے. پتا چوتھا کون تھا؟ میرے کہا کون؟ کہ جبرائیل علیہ السلام تھے. رحمت والے نبی جب حجرے میں اما عائشہ سے پوچھنے کے لیے گئے اما فاطمہ سے, فاطمہ علی کا رشتہ ہے ہاں کروں یا نہ؟ جبرائیل علیہ السلام نے پیچھے سے عرض کی سنو ہماری بھی سنتے جاؤ. اب اپنی مرضی سے نہیں آئے, اللہ کے حکم سے آئے. اللہ علی کی وکالت کر کے کہہ رہے فاطمہ سے کہہ دو علی کو نہ کرنا. پوری روئے زمین پر کائنات نے نظر ڈالی تیری دھی کے رشتے کے لیے, پروردگار عالم کو آسمانوں پر علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. یہ ساری چیزیں تو ہمارے گھر کی تھی, تمہیں کن میں وہ کفر نے کہہ دیا ہم کربلا میں سرداریاں لینے گئے تھے, ہم تو سرداریاں بانٹنے کے لیے گئے. ہم نے کہا نہیں تھا نانے کا دین بچ جائے, شریعت بچ جائے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں تھا جس گھر سے تم نے ہمیں نکالا اس گھر بھی نہیں جاتے, نہ تمہارے سے یا گھر مانگتے ہیں. ہمیں پہاڑوں پر چھوڑ دو, خدا کا قرآن سنا کے گزارا کر لیں گے. ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا بے شک سواریاں تو پیدل ہمیں گھر میں بھیج دو, واپس چلے جائیں گے, یا یزید سے ملاقات کروا دو. ہم اسے بتائیں گے مدینے کی ریاست ایسے نہیں بنتی, ایسے بنتی ہے کیونکہ تجھے قرآن پڑھا اپنے باپ سے, میں نے قرآن پڑھا نانا محمد مصطفیٰ سے. میں تمہیں بتاؤں گا شریعت کیا ہوتی ہے, پاکیزگی کیا. ظالموں کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دی, ملنے نہ پھر اتنا بڑا واقعہ ہوا. میں نے کہا حسین اب بھی مجھے سمجھ نہیں آئی, میں کملا میں کوچ جا, میری عقل ماری گئی. مجھے بتا کربلا کے میدان میں کیا لینے آیا تھا؟ آواز آئی, حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایک طرف پردہ تھا کہاں خیمے میں, ایک طرف سجدہ تھا کربلا کے میدان میں. تجھے پتہ ہے اللہ اکبر, تجھے پتہ ہے کوئی موٹر سائیکل کی سواری پر دوڑ کر مسجد میں جا کے سجدہ بچاوے, کوئی کار میں, کوئی پیدل چل کے سجدہ بچائے, اپنے خون کی قربانیاں دے کے سجدہ بچائے. میں نے کہا حسین پھر بتا کیا نظریہ ہے, دنیا والوں کو جا کے بتا دینا, 10 محرم پر لباس مات بنانے والوں کو, کھچڑی دلیل بنانے والوں کو بنا, اللہ کی قسم میں منع نہیں کرتا, دودھ والا شربت بانٹو, باداموں والا شربت بانٹو. 10 محرم پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے, اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو. لیکن میں نے کہا حسین پھر بتا میں ان کو جا کے کیا کہوں, میں ان کو جا کے بتا دینا خیمے میں پردہ تھا, تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا. میری بہن نے تنہائی پردیش میں آ کر خیمے میں پردہ بچا لیا, میں حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا لیا. پھر اس منہ سے لفظ نکلا, اس زبان سے لفظ نکلے. میں نے کہا حسین اللہ کی قسم تجھے سچ کہا, زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا, قیامت آ جائے گی حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. عبد الحنان نماز پڑھنے لگا, فوراً جائے نماز لے کے آئے. میں 1450 سال کے بعد سجدہ کروں, میری لے کرم جائے نماز آئے. جس نے محمد کے ہونٹوں کو چوسا ہوگا بتاؤ اس نے سجدہ کہاں دیا. آخری خطبہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے دیا, اور لوگوں دیکھو اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا, میرے علاوہ
نبی کا نوازا کوئی نہیں. میں وہی حسین ہوں. میں اپنے نانے کے پاس آیا, میرے نانے نے مجھے قریب بلایا, میرے نانے نے ہاتھ پکڑ کے پیروں پہ چڑھا لیا. مجھے کہا اور میرے قریب آ. میں اور قریب ہوا, میں گھٹنوں پہ چڑھ گیا, سرینوں پہ پرانوں پہ چڑھ گیا. اور قریب آ, میں سینے پر ناپ پہ چڑھ گیا. اور قریب آ, تو لوگوں نہیں دیکھا ابو ہریرہ سے پوچھ لو, عمر ابو بکر سے پوچھ لو. پیر میرے تھے, سینہ میرے نانے کا تھا. میں نانے کے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا. میرے نانے نے مجھے اٹھا کر دیا, خود ہی نیچے ہو گیا. پھر یوں کر کے میری باؤں کو کھینچا, میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیا. میرے ہونٹوں کو بوسہ دے کر رو کے میرے نانے نے کہا اللہ یہ میرا حسین ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, تم اس سے پیار کرنے لگ جا. جس کے ہونٹوں کو نانا چوسے, آج تم اس ہونٹوں پہ تیر برسا رہے ہو, تمہیں خدا کو جواب نہیں دینا. ختم اللہ علی قلوبہم, جب پتھر ہی ہو جائے, دل موڑے لگ جائے. تیرے میرے گھر میں خدا سلامت رکھے, حیاتی ہو, اللہ نہ کرے تیرے میرے گھر میں میت ہو. ایک چیخنے کی آواز پر پورا محلہ بلوچ والا, یہ سارا کون سا محلہ سارا اکٹھا ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو زینب بکل میں منہ دے دے کے اپنے دوپٹے کو دانتوں میں بھیج بھیج کے کس کس کی میت کو دیکھ کے روئی ہوگی. اگر میرے پیاروں کسی کی میت پر کوئی آوے, کوئی گھر سے کھٹڑا لے آوے, کوئی گھر سے منجی چرپائی لے آوے, مہمان آ رہی ہے بیٹھ جائے. وہ جب چلی تھی خیمے سے زینب, اللہ پھپی میری اپنا زینب جب خیمے سے, جسے رسول اللہ نے لوریاں دی ہو, اللہ اکبر, جسے نبی اپنے کندھے پہ چڑھاوے, گھر میں تشریف لے آئے, تینوں بیٹھے, حضرت حسن حسین بی بی زینب بیٹھی. کیا کریں, اونٹ کی سواری کرو گے؟ اما فاطمہ کہنے لگی کہاں ہے اللہ. حضور نے اپنے ہاتھ زمین پہ ٹیک لیے, گوٹے حضور نے زمین پہ ٹیک لیے. زینب بیٹھ جا, حسن بیٹھ جا, حسین بیٹھ جا. جیسے اونٹ چال چلتا ہے, بیڑے میں آن کر حضور ایسے چلنے لگ گئے. فاطمہ ابا کا ہاتھ پکڑے گئے, یا رسول اللہ مقام تو دیکھو, خدا جو سمیت اپنے سامنے بٹھاوے. آج اونٹ بنا پڑا ہے, اللہ اکبر, اونٹ کی صورت ہے, نواز سے بیٹھے ہوئے, اللہ اکبر. کیا دکھڑا سنایا ہوگا جن کو آج میں نے پشت پہ بٹھایا ہے. اللہ اکبر. میری امت مجھے ذبح کر کے انگاروں پہ لٹائے گی, پتھروں پہ لٹائے گی, جب سائے کا نام و نشان نہ ہوگا. جو نانا نواسے کو نبوت والی چادر میں چھپائے, کربلا میں جا کے دیکھ, وہ نانے کا نواسا اس حالت میں ٹکڑے ہوئے پڑا تھا, کوئی اس پر چادر ڈالنے کو بھی تیار نہیں تھا. یہ تم نے بنایا دستور نبول رام, یہ سبق دیا تم نے دستور نبول رام کا. نظریں اپنی گھر کی نہ اترو, نظریں بند کر علی دکان کر لو, اپنی لگائی کی کوک کا لو, اپنی گھر والی کی گود کا لو. پتہ نہیں دکان کو نظر لگی پیسہ اجڑ گیا, کوک کو نظر لگی خدا پاک کی قسم, ہماری کوکوں سے حلال کی نسل اجڑ چکی ہے. ہر ماں کا دودھ پینے والا ماں کے سر کو چھیدتے, اس نے دہاڑیاں کر کر کے اپنے بچوں کو پالا. وہی بچہ ماں کو گھور کے دیکھ کے جاوے, اور باپ بیوی کو کہ دیکھ رہے آدمی میرے گھر سے گزر گیا, میرے ساتھ بولتا کوئی نہیں. باپ ریڈی لگا کے کھڑا تو موٹر سائیکل کی 125 پہ جا رہا ہے, ڈوب کے مر جائے, اتنا کے ٹوٹ جائے. بار بار گھر میں فون کرتا ہے, بھیج دیتے گھنٹے واسطے, مجھے بھوک لگی, میرا پیشاب آ رہا, میرے باپ. یہ 4 گھنٹے یہ قبروں میں خدا کی قسم انہیں کیسے سکون ملے گا جو 1 گھنٹہ اپنے باپ کو ریڈی پر سکون نہیں دے سکتے. آج تم کالی چیزیں لگا کے بال کالے کرے, اس سے بھی تو پوچھ تیری کالک کہاں چلی گئی, اس سے پوچھ یہ ٹوٹی ہوئی اینک تو نے کیوں لگائی, اس سے بھی پوچھ تو 100 روپے کی جوتی کو 1.5 سال سے ڈال ہے, ٹوٹ گئی دھاگے باندھ رہا ہے, تمہیں جواب نہیں دینا. 2-2 لاکھ روپے کا موبائل ہاتھوں میں کڑے چھلے کا ڈوب کے مر جاؤ. کیا کروں گے میں 4 بچوں کو, اللہ اکبر. جو بچے میرے جنازے پر دعائیں نہ پڑھ سکے, یہ ڈاکٹر بنا, یہ وکیل بنا, یہ انجینئر بنا, یہ سیمنٹ کی فیکٹری لے کے, یہ ایجنسی لے کے بیٹھا ہوا, یہ دکانوں پر بوتلوں کی فیکٹری لے کے بیٹھا ہوا, باپ ہمارا چپڑ چپڑ پان چبا رہا ہے. جس باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اللہ مغفر لی حیینا و میتنا کی دعائی کوئی نہیں آتی. جنازہ اٹھا, سارے کلمہ شہادت پڑھتے جاویں گے. جب جنازگاہ کے اندر پہنچیں گے, آدھی دنیا باہر کھڑی, کیا جو باہر کھڑے ہیں, جو جنازہ پڑھ رہے ہیں, جو باہر ہاتھ باندھ کے پاڑ کی پیچھے تھوک رہے ہیں, کہ تم نے نہیں مرنا. خدا پاک کی قسم معافی کے ساتھ عرض کر کے جا رہا ہوں, رات کے 2 کی طرف سوئی جا رہی ہے. اگر تم کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے, لگتا ہے کہ تمہیں غسل دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا, جس طرح کی جنازوں میں چلی گئی.
میں علماء سے عرض کروں گا ہر جمعے کے دن غسل کے فرض بتایا کرو. ہمارے بچے جلدی جوان ہو گئے, جلدی ان کے کپڑے, ہماری عورتیں جلدی جوان ہو گئی, یہ مصنوعی پیداوار کھا کر. خدا پاک کی قسم ممبروں پر شیخ الحدیثوں سے کہوں گا, مفتیوں سے کہوں گا, ضروری کے مدرسے میں پڑھ کے پھر تمہیں سمجھاؤ تو ممبروں پر سمجھاؤ. بوڑھے بوڑھے بندوں کو غسل نہیں آتا. میرے پیارو, جب غسل کی حاجت ہو جائے بیوی کے قریب جاؤ, احتلام ہو جائے, اس میں کوئی شرم والی بات نہیں. کپڑے خراب ہو جائے فوراً اٹھو, کروٹ نہ بدلو, باتھ روم میں جاؤ, اور جس کپڑے پہ گندگی لگی اسے اچھی طرح دھو لو, استنجا کر لو. نہیں نہا سکتے وضو کر کے سو, صبح پہلے اٹھتے نہ ہو. اب وہی کپڑے جب گندے اتارو گے, تیری ماں, تیری بیٹی, تیری بہن تک کپڑوں کو دھوے گی. اللہ کی قسم شلوار پر گندگی کا نشان دیکھے گی, بتا غیرت کہاں چلی جائے. بغیرت تو خود بہنوں کو کر رہے ہیں, تنگ چڈے پہنے ہوئے, لباس انڈر ویئر, رانوں تک بہن کو دکھا رہا ہے. ڈوب کے بچانا تیرے پر, شرم والی بات ہے. بنیاد نکی یہ انسان کی دھتی, یہ سوتی ہوتی ہے, اس سے اوپر سے لے کے گوڈوں کے نیچے تک انسان کا آگے پیچھے سے سطر ہے, اس کو کھلا رکھے گا. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ہاف بازو والا شرٹ پہن رکھا ہے, اگر بازو کوئی نہیں ہاف ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. اگر آستینے چڑھا کے, خبردار تجھے آستینے چڑھا کے نماز کی اجازت کوئی نہیں. کیوں؟ خدا بھی حیا والا, نماز بھی حیا والا. یہ حیا والی جس پر نماز کا حکم آیا وہ سونا محمد بھی حیا والا ہے. غسل فرض ہو جاوے فوراً نہاؤ, فوراً. سردی ہے یا پانی کی قلت ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, تو اتنا پانی تو ہوگا, وضو کر لو, چھوٹے غسل میں آ جاؤ. اور جیسے صبح کرو سب سے پہلے غسل کرو. اب غسل کا کیا طریقہ؟ جس جسم کے حصے پہ گندگی لگی پہلے وہ جسم کا حصہ دھو لو, پیشاب استنجا کر کے استنجا کر لو. جہاں گندگی لگی وہ جسم کا حصہ دھو لو. اس کے بعد کیا کرنا, ٹوٹی کے نیچے آ کر 3 مرتبہ ہاتھ دھو لئیے. انگوٹھی کے نیچے, ناخنوں کے اندر ناخن پالش لگی, ٹیٹو بنا ہوا, یار کا نام لکھا ہوا, خبردار پانی پھر کے گیا. حرام ہے, حرام ہے, بے غسل ہے. بالوں کو گوند رکھا ہے, سارے تمہیں چھوٹے پڑتے نظر آئیں گے. یہ جنہوں بالوں کی لٹے بنا رکھی, گوند رکھا ہے, سے بولتے تو غسل نہیں ہوتا. تو نہ مرد ہے, تو اپنی نہیں چھوڑتا, تو محلے کی نہیں چھوڑتا, تو تیرے سے تغیر دینا جائے گا بغیرت. اور ایسا میں تم نے پیر بنایا, تم بھی خدا کے پکڑ میں آؤ. شلفے ہے, سنت ہے, یہاں تک رکھو, لیکن کو گوند گوند کے جوڑا بناوے, اس پہ پانی نہ جاوے, عورت ہو یا مرد ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, مجھے یوں داڑھی کٹی, ہم نہیں کہہ رہے یار, کیا بات ہے, اسلام نہیں کر رہے. فرمایا مجھے اللہ اکبر, یہ کس کے کہنے پر رکھی مجھے اور داڑھی کٹا دی؟ کہا میرے خدا کسرا نے مجھے کہا. حضور کی اکھیاں برس پڑی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تیرے خدا نے داڑھی کٹانے کا حکم دیا, میرے خدا نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. میری طرف سلام کا جواب دیتا ہے, پوچھے کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. یہ مردانگی ہے, یہ مردانگی نہیں ہے, یہ مردانگی ہے. جس کے چہرے پر نہ ہو تو یوں چھلو لگے, وہ تو بھائی بڑا بڑا کے آنے گے, اکھوں میں ڈورے, کیا کرا کے, پھسل کرا کے, پھسل کرا کے, بو دوڑے گا, سروں کو پتا کوئی نہیں, چتر دوڑے گا, پھسل کرا کے, پھسل کرا کے. کہ کوئی 1972 ماڈل نکلا تو کیا فائدہ 500 روپے خرچ کرنے کا. یہی پیسے کا گوشت لاتا, اپنے بچوں کو کھلاتا, مرغی لا کے 700 روپے کی. باقی لچھوں پاں میں کیا آتا ہے, لچھے کچھے جو بھی ہے بتا. یہ کون ہے, مرد ہے, پھسل کرا کے آیا. 10 کلو آٹے کی تھیلی ٹھاک بعد اس کے 36 پیچھے سے نکلنا, پھسل کھا سوری کے نام. جیسے کن کی چھوٹے میں ماوا رکھنا نا مسالے کو, تمہیں یوں میں میسنا چاہیے, مطلع چاہیے ہوگا. یوں نہیں کرنا چاہیے, اٹھ جا اسکول کا ٹک, تھار 3 جب تک نہ باپ کیا کٹھا دے, اپنا آنا تیرا کیا لے رہا بھی, اپنے نصیب کا کھڑا چھوڑے سے چھوڑ دے. تو جب بھی آوے گھر میں بولے, آج اس کا بول تجھے کڑوا لگ رہا ہے, جب یہ تجھے چھیدے گا پھر روے گی, آئے میرے نصیب پھوٹ گئے, تو زندگی سے موت اچھی. یہ آنے والا وقت, خبردار, جب تیرا بچے تیرے بچے کو باپ ڈانٹے, خبردار, ماں کو درمیان میں بولنے کی اجازت نہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اگر ماں باپ اولاد کے دشمن ہوتے ہیں تو باپ جنت کا دروازہ ماں کے قدموں تلے خدا جنت نہ رکھتا. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بچوں, میرے بچوں, یہ ہاتھ جوڑتا ہوں. جس داڑھی پر تم انگلیاں اٹھاتے ہو اس داڑھی کے بوسے دیا کرو, خدا کی قدم قدم پہ برکت ملے گی. زمین تمہارے سے پوچھے گی, بتا میرے پہ قدم رکھے, میں ٹھنڈک دوں یا تجھے گرمی دوں. ان ماں باپ کو ناشتہ کرو, ابا ریڑی پہ کھڑو, کوئی فخر شرم کی بات نہیں. جا کے ریڑی پہ ابو جی آپ کے گھر آرام کرو,
12 बज रहे, आप 4 बजे आना, तेरे अंदर ताकत कोई नहीं, अबू मैं खड़ा होगा। यकीन जानो उसने यूं कह दिया, अच्छा मेरे पूछ, और जाते हुए यूं करके पसीना साफ करके उसने आसमान की तरफ देख के रोना शुरू कर दिया। उसका एक एक आंसू खुदा की कसम तेरे घर के बुझे हुए दिए जला के रख देगा। अपने बैग की फटी हुई एड़ियों पे तरस नहीं आता, बैठ जाया कर आधा घंटे। अगर तू 2 घंटे मोबाइल चला कर थकता तो 5 मिनट बाप के पैर दबाने में थकन महसूस होती है। अब्बू जी नहीं मैं तो आपके पैरों पे तेल वालूंगा, तलियों पे वालूंगा। फिर सुनूंगा कि कौन कौन सी गली में मेरा बाप गोलगप्पे बेच के आया, कौन कौन सी गली में मेरा बाप छलियां बेच के आया, मेरे लिए ताज़ी रोटी लेके आया, जिसे मैंने देख के कि ये पकाया, मैं ये पका लेती है। तेरी यही पकाने के पीछे पूछ तेरे बाप इस एक रोटी के लिए किन किन लोगों की बातें सुन के आया। दुकान वाले ने खड़ा करने होने दिया, मकान वाले का भैया तेरी खड़े कर, दुकान वाला आगे गाड़ा खड़ा कर। ये सारा दिन धक्के खा गया, किसी की चपेट भी खाई होगी, किसी पुलिस वाले का सोटा भी खाया होगा, किसी की गाल में भी सुनी होगी, इन्हें सोता ही फेंक दिया, इनका वो चल अपना काम कर, इन्हें मोटरसाइकिल मार दिया तेरे लिए। खुदाए पाक की कसम ऐसी जिंदगी से तो मौत मर जाता, लेकिन उसे पता था मैं 4 बेटियां 3 बेटे छोड़ के आया कि मेरे घर में घुसने से पहले मेरे से मांगी कि बता अब्बा क्या बना के क्या कमा के लाया है। आने वालों पूछा कि अब्बू कुछ खा के सोया था कि नहीं, अब्बू बीमार तो नहीं है, अपनी तू ही अब्बू से पूछ ले। रोजाना अब्बू सूखता ही जा रहा है, क्या बात है। ये 15-15, 20-20, 40-40 हजार के बिल ये बाप भरता है, पानी का ये बाप भरता है, बेटों की स्कूल की बिल बाप भरता है। 4 बच्चों का जेस किसने बनाया, इसने बनाया, जिसे अंगूठा भी लगाना नहीं आता, ये यूं आश्वासन होता है। और दूल्हा बड़ी दी को कहते हैं देखियो इज्जत रखियो, बाप की ना सोई तो मेरी जिंदगी की 20 साल की कमाई की इज्जत रखना, ये इज्जत दी तुमने। 4 बच्चे खा के बाप के घर आ गई, उसने कोई धक्के थोड़ी देने। यकीनदार जब बेटी लड़के माँ बाप के घर आ जाती है, माँ बाप रात को सोना ही छोड़ देते हैं। मेरे बच्चों खुदा के वास्ते किसी की धी जानी को तलाक देकर या गुस्से करके उसके घर ना बैठना। खुदा पाक की कसम बच्ची जब जाके रोके दिखावे और कहे मेरे घर वाले निकाल दिया, ये इतनी सी बात एक झटका होता है जो माँ बाप को कब्रों से चरपाइयों से उठाकर कब्र के गड्ढे में उतार देता है। हाथ जोड़ता मेरे प्यारो, हाथ जोड़ता, तलाक करना भी घर में न लिया करो, जब्त करना सीख, दबाना सीख, दबना सीख। 3 दिन हुए सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी को, चले गए जनाब मोहम्मद बकला वाले ने, न कोई फूलों का टोकरा न कोई मिठाई की टोकरी। जब घर गए फातिमा के हुजरे का पर्दा हटाया, कली घर से मट्टी झड़ती देखी, बर्तन भांडे खाली देखे, मटके पानी के खाले देखे, अपने आंसू को साफ किया, बेटी को गले लगाया और मुस्कुरा, वाह मेरी बेटी जब से अली के घर में आई है अम्मा को भूल गई, बड़ी मौजे कर रही है। अम्मा ने ठंडा होकर भरा घर की हालत और खाली बर्तनों को देखेगा, अम्मा ये मौजे हुआ करती है तो फिर परेशानियां क्या हुआ करती हैं। फरमाया बेटी इन परेशानियों पर खुदा को राजी करके अल्लाह को हंस के दिखाइयो। मेरी बेटी मैंने नवाब शाह वालों के लिए तुझे वबाल नहीं बनाना, बल्कि मेरी बेटी मैंने तुझे पूरे नवाब शाह वालों के लिए मिसाल बनाना है। जिस बेटी के निकाह के वक्त सर पर मेरा जीरो साबुत कुर्ता नहीं था, साबुत दुपट्टा नहीं था, जनाजे के वक्त कफन पास कोई नहीं था, तुमने उन बेटियों के नामों को क्यों बदनाम कर दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबार बिन अस्वद आया फतह मक्का के मौका पर, बस आखिरी बात फतह मक्का के मौका पर हबार बिन अस्वद आया, फतह मक्का हो गया, लोग इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, ऊपर गड्ढा सा बांधा हुआ कपड़ा और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आंखें खुली, मत्था ढका हुआ, यूं करके उसने वस्ती चढ़ाई, बाँ फैलाई, मोहम्मद कौन है का नहीं बताऊंगा, क्या लेके आया, इस पर हाथ रख के वादा कर मुझे माफ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया है कौन का नहीं बताऊंगा, जुल्म बता का नहीं बताऊंगा, मुझे सताया का नहीं बताऊंगा, मेरे यारों को सताया नहीं, बस माफ कर। साहब ने खड़ी तलवार देखो मेरा इसका मान है, गलती क्या थी माफ कर दे, आज बड़े बड़ों पर माफी का मुझे। अच्छा फिर मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे माफ कर दिया, अब तो चेहरा दिखा का पक्का लिख के दे। मुस्कुराए, मैं अल्लाह का नबी हूं, जमीन आसमान अपनी जगह छोड़ सकते हैं, मेरी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता, बस गवाह होते हो साहबा।
صحابہ کہتے ہیں زیادہ نہیں بول رہا ہے؟ اور صحابہ گواہی دو میں پھروں گا نہیں، یہ اللہ کہنا نہیں ملے گا. جو ادھر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا حضور کو دیکھتے رہ گئے، جذبات میں نام ہی بھول گئے. یہ صحابہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ ہوا کیا؟ ہائے طائف کی گلی میں اتنا نہ رویا، قدر احد میں نہ اتنا رویا کہ میری بیٹی کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس نے میری زینب کو مارا تھا. آپ سوالو دائیں چاچوں سے 20-20 سال ہو گئے منہ موڑ رکھا ہے، ماں کے بہن بھائیوں کو گھر میں کچھ نہیں دیا، دائیں چاچوں سے منہ موڑ کے بیٹھو، تمہاری بیٹیاں آباد ہوگی. امی اگر مامے کو جاوے گی مارے کرنا ہی ہو وہیں جا کے رہ لے. ابا کیا تیرے بھائیوں نے دے دیا؟ کیا دے دیا تجھے؟ ملنا مال، ہمارے گھر کی چاند حرام. تم دیکھو تم جلد سے کنوان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ صاحب یار ہوا کیا؟ ہماری میری بیٹی کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا. کون سی بیٹی؟ زینب. جب مکے سے ہجرت کر کے آ رہی تھی، اس نے میری زینب کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا، اس کی سواری پہ نیزہ مار کے سواری بچ گئی، میری زینب اچھل کے زمین پہ گری، میری زینب کی بیٹی کا حمل بھی ضائع ہو گیا. یہ سامنے آ کے بیٹھا، مجھے میری بیٹی کا چہرہ آ گیا کہ تجھے معاف تو کر دیا، میرے سامنے نہ آیا کر، میری بیٹی کا تو چہرہ سامنے آ جا، ان کا وجہ معاف کر دیا، میرے پیچھے بیٹھ، سامنے نہ، تجھے دیکھ کے میری زینب یاد آتی. یہی بیٹی ہے جس کو غسل دیا گیا، چلے گئے غسل والے کمرے کے پاس، غسل دے دیا زینب کو؟ نہیں نہیں دے رہے. اچھا جب غسل دے لیو تو مجھے بلا لیو. کیا کریں گے؟ کفن لے کے آؤں گا. حیدرآباد تلک چاڑی جا کر ٹھنڈی سڑک پر شاپنگ کرنے والوں، لاکھ لاکھ روپے کا لال جوڑا کرنے والوں، تم نے باپوں کو بیٹی کا جہیز تو لیتے دیکھا؟ مجھے نواب صاحب میں کوئی ایسا باپ دکھاؤ جو بیٹی کا کفن اٹھا کے آ رہا ہے. اسلام کی داستان بڑی دکھی ہے میرے پیاروں. ہماری داستان تو چاولوں پہ ختم، حلوے پہ ختم. جب سیدہ زینب کو غسل، ہاں جی کملی والے غسل دے دیا، تشریف لے گئے، جلدی سے واپس آئے، جو لنگی چادر تہمت پہنا تھا وہ اتار دیا، جو کندھے پر چادر تھی وہ لپیٹ لی، جو پہن رکھی تھی وہ اتار کے لپیٹ کے لائے. میری بچی کو اس میں کفن دے دو، اس چادر. جب اماں کو کفن دے دیا گیا، حضور علیہ السلام نے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رونے لگے کہ بیٹی تیرا باپ تجھے پیون والی چادر میں کفن دے رہا ہے، نیا کفن نیا کپڑا میرے پاس ہے کوئی نہیں جس میں تجھے کفن دوں. لیکن بیٹی جو میں نے تجھے کفن کا ٹکڑا دے دیا، دنیا سنے گی تو رشک کرتی رہے گی، ایسا کفن نہیں لا سکتی. مدینے والی اور سے رونے لگی کہ یا رسول اللہ کون سا کفن دیا؟ کہ جاؤ نواب صاحب والوں کو بتا دو، جاؤ میرے کلمہ پڑھنے کے والوں کو بتا دو، بیٹیوں کو لال جوڑا تم کروڑوں کا دے دو. جس بیٹی کو میں نے کفن دیا ابھی ابھی محمد کے جسم سے وہ کفن کا ٹکڑا لگ کے آیا ہے. جنت کی ساری نعمتیں اس کفن پہ قربان ہو جائے، زمین کی ساری دولتیں قربان ہو جائے، محمد کے جسم سے اتری ہوئی چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے. بس میرے پیاروں یہ میرا رونا دھونا تھا، یہ میرا دکھنا تھا. بس میرے پیاروں اپنا کردار ایسا بنا لو، ہائے تمہاری بلائیں لوں. صبح اٹھ کے مولوی صاحب کے پاس جائیو، حضرت جی میرے بال کٹوانے، بتاؤ میرے نبی کے بالوں کی کٹی کا سائز. حضور 3 طریقے کے بال رکھتے تھے، تینوں طرف سے برابر، یا زلف مبارک یا حلق مبارک، تین مبارک، گنجے یعنی غسلہ پھروایا کرتے مشین جو بھی اس وقت کی چیز تھی، یا کانوں کی لو تک یا کندھوں تک زلف مبارک، یا تینوں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال برابر. یہ تو میرے عزیزوں خدا پاک کی طرف پیچھے بال خالی، آگے بال بڑے ہوئے، یہ تو جانور ہے. غسل فرض ہو جائے، یاد آ گیا پہلے اپنے ہاتھوں کو، پہلے گندگی کو کپڑے کو دھو لیا، نہانے چلے گئے، اپنے ہاتھوں کو اچھی دفعہ 3 دفعہ انگلیوں پہ، اپنی انگوٹھی کوئی ایسی کھڑی ہوتی ہے جو آٹومیٹک ہوتی ہے، پانی اندر چل نہیں جاتا، اس کے ہاتھ چلائیں بالکل لیکن، اور یوں کر کے پانی میں لیا. اگر روزہ نہیں ہے رمضان نہیں تو غرغرہ، اس طرح غرغرہ یہاں تک پانی لے کے آنا. 1 مرتبہ کر لو فرض ہے، 3 مرتبہ کرو تو سنت ادا ہو جائے گی. پھر سجے ہاتھ میں 3 مرتبہ استنشاق، پانی دونوں انگلیوں کو، یہ چھوٹی الٹے ہاتھ میں چھانگ لے لی، ناک میں پھیرنا اور پانی ہلکا سا اوپر لے کے جانا، نرم ہڈی تک آ جائے. اگر روزہ ہے بس اس طرح پانی وضو بھی کرنا 3 مرتبہ. پھر 3 مرتبہ چہرہ، 3 مرتبہ بازو، یعنی پورا وضو کرنا. پیروں کی انگلیوں کے اندر خلال کرنا یوں تاکہ پانی چلا، ناخنوں کے اوپر کناروں کے اندر
ایڑی کے پیچھے ٹخنے کے پیچھے ٹخنے کی ہڈی کے پیچھے یہ حصہ یا پانی نہیں گرتا، اس کو اچھی طرح رگڑنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ کر رک گئے، فرمایا اللہ اکبر، اپنے ٹخنوں پر پانی گرایا کرو، میرے جہنم میں ٹخنوں کو جلتا دیکھا شلوار نیچے ہونے کی وجہ سے اور پانی نہیں۔ اپنی سنی موٹاپے والے حضرات، یہ پشتانوں کے نیچے مائیں بہنیں، یہ پیٹ کے نچلے حصے پر، یہ سنی میں، یہ سرینوں کے سرات کے اوپر والے حصے پر یہ پانی نہیں جاتا۔ اچھی طرح جب وضو کرنے کے بعد پورے بدن پر پانی گراؤ، صابن ہو نہ ہو، بال برابر خشک نہ ہو، یہ آپ کا غسل ہو گیا۔ اس میں آپ اسی غسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو، زیادہ وضو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اسی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اسی میں قرآن پڑھ سکتے ہو، کلمہ طیبہ بھی پڑھنا، درود شریف بھی پڑھنا، بسم اللہ بھی پڑھنی باتھ روم کے اندر۔ یہ غسل ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، گندگی دھو لو، اس کے بعد پہلا فرض کلی کرنا، غراغرا کرنا، ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے وجود پر بال برابر بھی گیلا نہ سوکھا نہ رہے پانی پہنچانا، یہ انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بہنوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، جن کو بہانہ بیماری ہوتی ہے ان کے لیے بھی جب پاک ہو تو فوراً غسل کرے اور نماز پڑھے۔ کچھ بندوں کو کہتے ہیں کہ پیشاب کی بیماری ہوتی، وہ پیشاب کی بیماری نہیں ہوتی۔ عموماً ہم واش روم میں جاتے ہیں نا، یہ باتھ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے پیشاب کرتے ہیں طبہ کے حکمت کے اعتبار سے کہ جو لوگ روڈوں پر موٹر سائیکل روکا پیشاب کر لیا، نالی کے کناروں پر ایک جسم بیماری جس کو کہتے ہیں سوزاک کی بیماری ہوتی ہے، اس کے جراثیم انسان کی پیشاب کی نالی میں گھس جاتے ہیں، جو بار بار اندر اس کی پیشاب کی نالی میں ریشہ پیدا کر دیتے ہیں، جس سے آدمی جو ہے وہ انسانی طاقت سے اور جسامت سے معذور ہو جاتا ہے۔ اس سے پانی ضرور رکھیں۔ اگر کئی جگہ بیٹھے ہو، پیکنے کے لیے تھیلی موجود ہے، اتنی سی ہوٹل سفر میں جاتے تھے جیب میں رکھ لو، بس تھوڑا سا سجدہ کر لو، نہیں ہے پاک مٹی۔ اور جہاں بیٹھو دیکھو اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، جنات میں انسان، جس درخت کے نیچے یا جس زمین پر جہاں پیشاب کرنے لگو وہ 3 مرتبہ پاؤں مار دیا زمین پر، اور کبھی کوئی اللہ کی مخلوق ہے تو آگے پیچھے ہو جائے، وہی مجھے پیشاب کیا کس درخت کے ساتھ، یہ اللہ کی مخلوق کا پڑاؤ ہوتا ہے، پتہ نہیں پورے وسیع ہے تو اللہ کی مخلوق۔ گھر کے اندر بھی دعائیں کر کے جاؤ، باتھ روم میں دعائیں کر کے واپس نکلو۔ میری مائیں بہنیں دوپٹہ سر کے اوپر لے کے جائیں، اور مرد بھی باتھ روم میں جاؤ، کتنی بے وقوف دھوپ کے اندر ٹوپی رکھے یا لیٹرین کے اندر ٹوپی پہن کے جانے کو وہ ٹوپی ڈال کے چلے جانا، سر ڈھانک کے بعد ہم جماعت کے جو چلے میں چلا کرتے تھے بتاتے ہیں 36 سنتیں پیشاب کرنے کی، 36 سنتیں، تھوکنا نہیں، جھانکنا نہیں، یا تو باقی ماشاءاللہ ڈیلی کی ہوتی ہے، سمر کی بولیت نہیں بھیجتے بات کرتے، پھر کیا مجھے قبض ہو رہی بتا، اس کا وہ کام پورا ہوگا ہی نہیں، کام پورا ہوگا تو باتھ روم میں بولنا، پانی کے اندر انگلی نہیں ڈالنا، استنجا صحیح طریقے سے، پر پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر باتھ روم میں جہاں پہ کہیں میں چلتا ہوں پیشاب کے قطرے آئے، وہی پیشاب کی تیزی ہوتی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا میرے بھائی؟ ہے جی سنا دو تھوڑی سی، پیشاب کی جب تیزی ہونا، جب ایک دم تیز پیشاب اور باتھ روم میں بیٹھیں گے تو مثانہ ایک دم خالی ہو جاتا ہے، مثانہ یہ بات ہے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، مثانہ خالی ہو جاتا ہے، جب مثانہ خالی ہو گیا تو ایسے بارش کو کم تم نے پانی پھینکا پرنالے میں سارا ٹپک گیا، لیکن 5 سے ٹپ پانی گرتا ہے، وہاں سے تو دھکا کھل گیا لیکن یہ نالی میں رہ گیا۔ جب جھٹکے سے پیشاب آتا ہے تو مثانہ خالی، نالی میں پیشاب رہ جاتا ہے، پھر جب آپ اٹھ کے چلو گے وہ قطرے آپ کے گرتے ہیں کہ آپ سمجھے یار پیپ نہیں کر رہی، مجھے پیشاب نہیں، پیشاب کر لیا 1 منٹ بیٹھ گیا، اس طرح کرنا، یہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کو دبا لیں، پھر دوبارہ بیٹھے، جو قطرے پر نالے میں وہ نالی میں رہیں گے وہ سارے قطرے باہر آ جائیں گے، پھر آپ کے کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے۔ یار راستے میں پیشاب نکل گیا، یا نماز میں رکو کرتا پیشاب نہیں، وہ پیشاب تو پہلے نکلا ہوا ہے، وہ تو اب پاک ہوئے کوئی نہیں، جب پیشاب کر لیا تو چھوڑ ہی دے، اگر 1 منٹ میں پیشاب کرتے 1 منٹ بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا کھانس اس طرح کر کھانس دو، جو قطرے ہوں گے وہ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اس سے آپ کی پاکی رہے گی۔ باقی سارے مل کے اللہ سے توبہ کی کلمات پڑھ لیں، کوئی دل کی کوئی آزاری ہوئی، کوئی دل پر دکھ ہوا تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ یہ 15 دن کے اندر میں وہاں دیکھ کے آئے، اور آپ یقین کرو مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 دن میں آپ کا 1 بیان، باقی دن آرام۔ اللہ، ایک دن کے اندر 400 500 کلو میٹر سفر، 500 کلو میٹر اور 4-5 بیان ایک دن کا، میرا اللہ نہیں سے کہتے، پھر 4-5 بیان، پھر 10-15 گھروں کے اندر فیکٹری میں جا کے دعا کرنا، لوگ ویزے لینے کے پیچھے۔ یعنی آپ یقین کریں سردی بھی ایسی کہ بعض مرتبہ تو بادلوں میں کھڑے ہوتے تھے، سردی، ایک کوٹ دوسرا کوٹ جراب میں، پھر وہ پسینہ آنا، کمرے میں باتھ روم میں ہیٹر، اس کی دکان پہ مل لو، اس کو دعا دے دو، اس کو خدمت ماری ہوئی فلانے کو مل لو، اتنی چاہت اتنی چاہت، میں سمجھا تھا کہ 12 دن میں 12 بیان ہوتے، یعنی جس دن ہمارا آخری دن تھا اس دن میں 4 بیان کر کے آیا، تو وہ تھکن میری دور نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سفر نے الحمدللہ تھکن اتار دی۔ ہم نے تو بھائی وہ دل جلا کے سریام رکھ دیا،
اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، لیکن حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ مجھے ہر موضوع پر بولنا آتا ہے، ہر اللہ کے بندوں پر، ہر موضوع پر میں ہر ایک کی شان سنا سکتا تھا، لیکن شان اس وقت سنی جاوے جب گھر کی داستان آ۔ اور دیکھو بھائی پھول اسی گملے میں اچھا لگتا ہے جو مٹی رکھ گئی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں اور خدا کے واسطے ہاتھ جوڑو۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو پڑھیں گے، اور فجر کی نماز جنہوں نے عشاء پڑھ لی انشاءاللہ اٹھ کے پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اب تو اگر توبہ کے کلمات کر لو۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، فضلیہ، الہیہ، ناصریہ، مجددیہ، شاذلیہ، صابریہ اور قلندریہ ہے۔ الحمدللہ 22 خانقاہوں سے تقریباً مجھے بیعت کی۔ بڑی بڑی خانقاہیں پاکستان، چھوٹی بھی ہمارے تو سارے اللہ والے ہر خانقاہ سے تقریباً اجازت ہے، اور سعودیہ سے بھی، انڈیا سے بھی، سامرا بغداد سے بھی۔ تو سلسلوں کا اللہ خیر نصیب فرما دے۔ کوئی پیر پکڑنا چاہیے، اگر آپ مجھ سے بیعت کریں تو مجھ سے رابطہ رکھیں، ورنہ اس سے بیعت کریں کہ جس میں ہفتے میں آپ کا کم از کم اس پیر سے اللہ والے سے رابطہ ہو سکے۔ آپ اس کے پاس جائیں، اس کی سنیں، اسے سنائیں، اپنے دل کے ٹکڑے سنائیں، اپنی دین کی ترقی کے بارے میں اور دنیا کی تزلزل تباہی کے بارے میں سنائیں۔ یہ نہیں کہ بیعت کی مثال بار ملاقاتی نہ ہوگی، بیعت اس سے کرو۔ اگر آپ نے توبہ کے کلمات پڑھ رکھے ہیں، بیعت ہے تو طریقت پہ بیعت کر لو، توبہ پہ بیعت کر لو۔ آپ کی بیعت جس سے ہے برقرار رہے گی، آپ طریقت پہ بیعت کر لیں، توبہ پہ کر لیں۔ تو میرے ساتھ سارے جنہوں نے بیعت کی نیت سے کرنی، بیعت کی نیت سے، اور جنہوں نے طریقت پہ توبہ پہ کرنی وہ توبہ کی نیت سے کریں۔ میرے ساتھ مل کے سارے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مائیں بہنیں پڑھ سکتی ہیں، اب میرے ساتھ مل کے کہیں، یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، چوری سے، سود سے، بدعات سے، نافرمانی سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، بد نگاہی سے، تیری ساری نافرمانیوں سے، بے پردگی سے، بے شرمی سے، اپنی مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ جنہوں نے توبہ پہ بیعت کی فقیر نے ان سے توبہ پہ بیعت لی، اور جنہوں نے بیعت کی طریقت میں اور سلسلوں میں فقیر نے انہیں سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ میں انہیں بیعت کیا۔ 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ اور رات کو سونے سے پہلے مرد اور ایک کلمہ، ایک تسبیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنہوں نے بیعت کی توبہ پر بھی اور سلسلوں میں شلوار ٹخنوں سے اونچی، داڑھی بڑھائے، اور 5 وقت کی نماز اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا مل کے اللہ کا ذکر کر لیں۔ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب مل کے کہیں، الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مل کے ساتھ کہیے، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مل کے ساتھ پڑھیے،
वसल्लम। अब आपने जुबान से अल्लाह का जिक्र किया, नक्शबंद सिलसिले में अल्लाह का जिक्र करते हैं दिल की धड़कन के साथ। जिस तरह इंसान अपने महबूब को याद करता है ना, हम अपने रब को ऐसे याद करेंगे तसव्वुर में जाके। दुनिया के ये पागल हो गया, ये बोलता ही नहीं है, हर वक्त बैठे उठ और बात तो सुनना और तो सही, बस वो इस तरह गम के अंदर होता है। अल्लाह की मोहब्बत में अपनी सारी तवज्जो अपने दिल की तरफ, अपने कल्ब की तरफ, दिल की तरफ डाल दें और अपने दिल का अपनी सर को इस तरह दिल की तरफ खपी तरफ झुका दें। अपनी तवज्जो दिल की तरफ और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ। तसव्वुर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में आपके सीना मुबारक पर जो अल्लाह का नूर उतर रहा है, उसका एक कतरा जिन जिन बुजुर्गों से मैं बैत हूँ उनके सीनों से मुंतकिल होता हुआ वो कतरा मेरे दिल पे उतर रहा है और मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत की गवाही देकर, जुबान से नहीं, जुबान तो तालू के साथ लगी, होंठ के साथ होंठ जुड़ के मुंह बंद हो गया। अब मेरा दिल की धड़कन कह रही है और मैं नाक से सांस लूं, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब खामोशी से अपने दिल की सुने कि 5 घंटे से जलसा सुन रहे हैं, इसका असर दिल पे भी हुआ कि दिल पे अल्लाह अल्लाह कह रहा है। 1 मिनट के लिए बहुत मजा आएगा जब इसकी आपको आदत पड़ गई। इसको कहते हैं मुराक़बा। तवज्जो के साथ अपने दिल के साथ कहें अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रोजाना 5 मिनट का अमल कर लें, अल्लाह की कसम घर भी जन्नत बन जाएगा, दिल की दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, बरकतें आएंगी। जैसे जब आपका दिल जुबान बैठ जाए, खामोशी बातें कर रहे, दिल कर अल्लाह 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 अल्लाह। जिस तरह मोबाइल है चल रहा है, आप कुछ काम कर रहे हैं, मोबाइल की बैटरी चल रही, बैटरी खत्म तो 5 लाख का मोबाइल खत्म, बैटरी चार्ज होनी चाहिए। खबर में भी दिल अल्लाह 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 करता रहे ताकि अपने रब को पहचान सके। अल्लाह जिंदगी के अंदर बरकत डाले। 1 मिनट की दुआ, 1 मिनट की मेरा रफ़ी के सफ़र खादिम भी है। ये खादिम हाथ बहुत खिदमत करते हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी खैर अता फरमाए। ये बस थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करेगा और आप हज़रात इसकी खिदमत में कमी ना करना। परदेसी मेहमान है, मोहब्बतें लेके कुछ नहीं मिलेंगे तब भी हमारी तरफ से दुआएं हैं। अगर खिदमत करने के आपको पता है हालात है, गुर्बत है और हर जगह महंगाई है, ये नात खान भी इन्हीं कशमकश का शिकार है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों में और इजाफा फरमाए। भाई शाकिर साहब, जाकिर साहब, अब्दुल नबी, गुलाम रसूल और 10-12 भाई हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन बड़ों के लिए छोटों के लिए वो कार्ड के ऊपर लिखते हैं बमाए अहले खाना, ये समझो बमाए अहले खाना है। यूँ ना को जी हमारा नाम लिया उसका लिया, मेरी बेटियाँ, मेरी हाजी साहब के जितने फर्द, जितनी बेटियाँ, जितने कुनबे वाले, आज के प्रोग्राम में जितना खर्च करने वाले और खर्च करने वालों के साथ में बैठकर मोहब्बत करके खाने वाले, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये 1 मिनट की नात, उसके बाद 1 मिनट की दुआ और सारे दिल खोल के खिदमत करें भाई। अल्लाह बरकत। दुआ तो बैठ के करेंगे यार, दुआ तो बैठ के करो। एक तो खाना माशाल्लाह बहुत पक्का हुआ, खाना माशाल्लाह बड़ा बाखूबी बना रहा है और मैं थोड़ा सी बिरयानी चल के आया, ये अखीर तरीन तक उसका मजा मेरे मुँह में रहा माशाल्लाह है। 50 नहीं के पड़ेंगे, अगर फेरियाँ नहीं भी 2 किलो फेरियाँ मंगवा लो, आराम से खा के जाओ, आराम से लेके जाओ, फिर भी खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह। और बगड़ दगड़ करेंगे तो देखो वाला भी गायब हो जाएगा, हो जाएगा। तुम्हारी रोटी की वजह से मेरी रोटी नहीं हो जाएगी, मुझे लगी तसल्ली से आराम से बैठो, मुसाफा करो, छत की तरफ से हो, कब की तरफ से हो जाएगा, फिर बगड़ नहीं मुझे या फिर इसका मोबाइल भी निकलेगा यार। अभी बड़ी अफसोस होगी। बस मैंने जो बातें की, एक तो मुझे बताओ नमाजों की पाबंदी कौन करे? पक्की बात है, पढ़नी आती तब भी नहीं जाओ बच्चे में पढ़ो। जब पढ़ने की आदत पड़ गई, पढ़ने की आदत पड़ गई, साथ वाला बैठो उसको यार खड़े होकर क्या पढ़े, रुको में क्या पढ़े, लेकिन यहाँ तो नाम मुराद दिया तो क्या पढ़ा, मुझे कोई नहीं आता। लेकिन सीखो मेरे भाई, मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें आदत डालने की आधी बीमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह जिन्होंने बैठ ली है, आप इनसे सुबह का फैसला नहीं किया, बार बार लगा रहता है भाई। मौलवी जो है वो सारे अल्लाह के ज़िया खैर अता फरमाए, किसी से कुछ ना वसील अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा अंत सलाम तबारक रब्बना व तआला या जलाली वल इकराम सल्लल्लाहु व अताना व सुब्हानक रब्बना व ए अल्लाह हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस प्रोग्राम को 50 रोज़ दिखाना और मेहमानों के ज़्यादा इंतजाम, इतने मजमे के लिए, इतनी औरतों के लिए अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह इसका पूरा सवाब अता फरमा। हमारी तरफ से हमारे आका हमारे मौला सैयदुल मुरसलीन रहमतुल्लाह अलैहि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में उसका सवाब पहुँचा। आपकी आल पाक जमील अंबिया अलैहिस्सलाम, आपकी बनात, आपके बेटे, आपकी बेटियाँ, आपके कुनबे, आपके नदियाल, आपके सुल्तान, आपका निहाल
کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات صدیقین نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین تمام شہداء اسلام خصوصاً کربلا کے شہیدوں کی روحوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچائے. اللہ جس طرح اللہ بھائی ذاکر صاحب شاکر صاحب نبی غلام رسول اور یا اللہ میرے بھائی وسیم نے اور اس طریقے سے الہ العالمین جس طرح تمام سارے بھائیوں نے مل کے کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اور یا اللہ غلام قادر صاحب کے اوپر اس کا ثواب پہنچا دے. اللہ ان کے بارگاہ کو صحت عطا فرما دے, ان کے بعد کے اللہ مغفرت فرما دے. دادا دادی نانا نانی کی تعلیم معاشرے میں جو فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ان کے درمیان سونا لیڈ صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات آج کے سامنے میں جو شہید ہوئے اللہ تمام کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دے. اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی جتنے بیٹھے ہیں ان کے عزیز رشتہ داروں میں اللہ اس کا ثواب پہنچا دے. اللہ کے سب کی قبروں کو خصوصاً غلام قادر کی قبروں کو نور سے بھر دے, جنت کا باغ اعلیٰ حد نجات نصیب فرما. اللہ جو ہے بات کہ اللہ خاص کی رضا کے لیے کسی پر تنقید نہیں, کسی کو شرکا نہیں. اس بات کے دوران جس بات کو بڑھے اللہ تو مجھے معاف فرما, اگر کس کو تو تڑاپ کیا دیا اللہ تو معاف فرما. آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں, دیہڑی سے بھی معافی مانگتا ہوں. میں نے حق سچ بات کی تاکہ ہمارے گھر بنے, ہمارے بچے فرما بردار. اللہ اس بات کو قبول فرما اپنی رحمتوں کے ساتھ. اللہ اس بات کو ہمارے اندر اتار کر ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما. اسپتال میں اللہ جتنے پڑھے ہیں جتنے زخمی اللہ سب کو صحت عطا فرما. عائزہ بچی انہیں عائزہ بچی انہیں تھریسیت کی بیماری ہے, یہ خون کی تبدیلی کے اللہ اسے صحت عطا فرما دے. اللہ اتنے بچوں کی بڑوں کی مردوں کی روگوں میں خون دوڑے تھوڑا سا اللہ اسے بھی عطا فرما دے. اس کے اللہ خون کے سیل بڑھا دے, اللہ بیماری ختم فرما. اور بچیوں کو روگ لگ جاوے ماں باپ کو جیتے جی مر جائے اللہ بچیوں کو عائد فرما. اسی طریقے سے بھائی شاکر بھائی کی بیٹی بیمار ہے, دل کے مریض ہے, اللہ صحت عطا فرما دے. شازیل کے لیے بھی دعا, شزیل کے لیے بھی دعا کرنی ہے, سلمان کی والدہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے, نظیر بروئی کی بیوی اللہ جو بیمار ہے اللہ ہم اگر یہ بیماری تیری طرف سے ہماری لیے راحت نام ہے تو میں قبول ہے. اگر تیری طرف سے ماشاء اللہ میں اس قابل کوئی نہیں, تیری طرف سے امتحان ہے اللہ کی اور امتحان میں ڈال دے. اللہ تیری سے ناراض کی تو معاف فرما دے, اس بیماری کو شفا میں مدد فرما دے. گھر کے خرچے پوری نہیں ہوتے, ڈاکٹر خرچے کام پورے کرے. اے اللہ اپنے اولادوں کو اولاد دے دے, اولاد والا ملا. اللہ میرے بھائی کی والدہ کو اللہ کی نبیوں سے دی مغفرت فرما, سے دعا ہے اللہ سے عطا فرما دے. جن کے ماں باپ فوت ہوئے اللہ کی مغفرت فرما دے. اللہ جنہوں نے ان بھائیوں سے ان کی گھر والیوں سے کہا ہمارے واسطے دعا کروائیو, جس نظر سے جو جائز دعا کے اللہ سے قبول فرما دے. دنیا بھی اچھی فرما دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے. اللہ ہمارے نواب شاہ پر پاکستان پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما. مہنگائی کا زور اللہ ختم فرما دے, سختیاں ڈال دے. بچیاں جوان ہیں اللہ تمہیں دی ہیں, ان کے بیڑے میں تو ہی پار لگا, ان کے جہیز کا ان کے اچھے رشتوں کا انتظام فرما. جن کے گھروں میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نہ چاہتی ہے, جھگڑے فساد ہے, بیٹیاں گھر آ کر بیٹھ اللہ کے خدا اپنے خزانوں سے میری اولاد عطا فرما دے. اور جن کی دنیا بیوی میں سجوگ نہیں اللہ پاک تو محبت پیدا فرما دے. حضرت علی سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو محبت اس کا توڑا حصہ بھی نصیب فرما دے. حضرت حسن حسین بھائیوں میں جو پیار کا اللہ پیار کا نصیب فرما دے. سید حسین حسن میں پیار کا ٹکڑا میں نصیب فرما دے. بے روزگاروں میں روزگار عطا فرما, بے اولاد میں اولاد عطا فرما. ہمارے مولانا وسیم صاحب کے بھائی کی پریشانی کو ختم فرما کر اپنے خدا اللہ اس کے بچے کو رحم فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کو رحم فرما. اللہ سعود افریقہ والوں کا ہمارے پر قرضہ کر ہماری دعا فرما. اللہ ان کی دعا فرمانے تو اللہ انہیں ہمارے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ان کی دعا اللہ سب کے قبول فرما. یا اللہ میرا بھائی شاکر ہو گیا, شاکر ہو گیا. عبدالنبی غلام جتنے میرے بڑے اللہ نے صحبت اللہ والوں کی نصیب فرما, سنت رسول کردار مصطفیٰ عطا فرما, اخلاق مدینے والا نصیب فرما. یا اللہ ایمان بھی اللہ مدینے والا نصیب فرما, دعائیں قبول فرما. سفر ہزار میں لوگ اللہ اپنا گھر بیٹھا, اللہ نے بڑی محنت خرچے کرتے 10-12 لاکھ روپے لگا کیا زیادہ وہ اللہ خرچہ کیا. اللہ نے دنیا کے اندر بھی جزا عطا فرما اور مرنے کے بعد اس کا بدلہ عطا فرما. دنیا کے اندر خوشحالی عطا فرما. اور ان سمیت ہم سب کو اللہ کسی سال عمر کی سعادت نصیب فرما, حج کی سعادت نصیب فرما, حج کی سعادت نصیب فرما. اللہ کریم جو بار بار دیکھ رہے بار بار دیکھا تو ابھی تک نہیں, اللہ نے ایک بار حاضر نصیب فرما. ہماری دعا قبول فرما. صلی اللہ علیہ رسول محمد و علیہ وسلم. محمد ہمارے بڑی شان والے